اجلی چاندنی کا فرش ہے، فرش پر قرینے اور سلیقے کے ساتھ گاؤ تکیے دھرے ہیں، گاؤ تکیوں کے سہارے خوش پوش شرفا بڑے تکلف اور نفاست کے ساتھ رونق افروز ہیں، اور میر باقر علی دہلوی مرحوم، رستم و افراسیاب، سال و نریمان، جمشید و کیخسرو، امیر حمزہ، امر یار، حاتم طائی یا پھر مولا بخش کا ہاتھی، فقیر کی جھولی، باجی پڑوس یا خلیل خاں فاختہ داستان حیرت بیاں کہہ رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں، چہک رہے ہیں جیسے بلبل خوشنوا یا توت کی ہزار داستاں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے واللہ۔ اس صنعتی دور میں جبکہ شب و روز کا ایک ایک لمحہ سونے چاندی میں اپنی قدر اور کرنسی کے خول میں اپنی قیمت پیدا کر چکا ہے، لوگوں کے پاس نہ داستانیں لکھنے کا وقت ہے نہ سننے کا۔ فرصت کے لمحات میں 10-11 ہزار فٹ کا سیلولائٹ فلم پردہ سیمی پر دیکھا جا سکتا ہے۔ فرصت اس قدر قلیل اور مہلت اس درجہ محدود ہو تو پھر یہ توقع کیسی کی جا سکتی ہے کہ آپ چند گھنٹے قدیم داستان ساراؤں اور پرانی داستانوں کے ساتھ صرف کر سکیں گے؟ فقط داستان ہی نہیں، اس صنعتی اور مشینی دور میں دوسرے فنون کا حال بھی کچھ مختلف نہیں۔ تو پھر آج کل ان فنون قدیم کے احیاء اور پرانی صحبتوں کو تازہ کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا ہے۔ اسی سوال کے پیش نظر ریڈیو پاکستان کراچی سے کچھ نئے پروگرام سلسلے وار شروع کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نیا سلسلہ فسانہ کہا ہوا بھی ہے۔ پرانی داستانیں، نیا انداز۔ یہ داستانیں ریڈیوئی تشکیل کے ساتھ ہر جمعے کو رات کے 10:30 بجے سے 11 بجے تک SM سلیم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ داستانیں قسط وار نشر کی جائیں گی۔ فسانہ کہا ہوا سلسلے وار پروگرام سنیے۔ فسانہ کہا ہوا، خلیل خاں فاختہ، پہلی قسط۔ صاحبو، شریک محفل ہو سکتا ہوں، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ نام بندے کا خلیل خاں، ولد گلزار خاں، ولد آتش خاں، ولد مرزا شعلہ بیگ، ولد شیخ انگارہ بدن، ولد سید روشن علی، ولد حابیل برادر قابیل، ولد حضرت آدم ساکن بہشت، حال وارد دنیا۔ عمر بندے کی کاغذات گم ہونے کی وجہ سے معلوم نہیں کیا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جب دہلی کے چاوڑی بازار میں شاہ بولا صاحب کا پیڑ بڑھ بویا گیا تھا تو بندہ 8 برس کا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں وہی ہیں جو بچپن میں تھے، اور بندے کا چال چلن آپ حضم جان طوارش سے دریافت کر لیجیے، اور ان سے زیادہ ان کا طبلے والا زغالو بنت تقویٰ جو اس وقت استاد زمانہ ہے، انگلیاں طبلے پر ایسی چٹکتی ہیں کہ سننے والے سر دھنتے ہیں۔ عبد ذلیل یعنی میاں خلیل۔ یہ ہے خلیل خان۔ ارے یہ ہے خلیل خان؟ یہ خلیل خان ہے؟ یہ خلیل خان ہے؟ یہ خلیل خان ہے جی۔
یہ ہے ہمارے خلیل خان فاختہ. یہ ہیں خلیل خان. خلیل خان پنشن خار، عمر 82 سال، لمبا قد، گندمی رنگ، کتابی نقشہ، چہرے پر جھریاں، ناک کی نوک پر منقے کے رنگ کا لیکن منقے سے بڑا جھری دار مسا، کسی قدر ہونٹ کی طرف جھکا، گویا ہونٹوں سے دو باتیں کرنا چاہتا ہے، اور مسے کی نوک پر 2 موٹے موٹے بال، ایک سفید دوسرا کالا بھورا، بلدار نتنے بڑھاپے کی وجہ سے اوپر کی طرف سکڑ گئے ہیں. منہ میں صرف 2 دانت ہیں، سامنے کے 4 دانتوں میں سے ایک دانت نیچے کا اور اوپر کی طرف کی کچلی جو مسوڑے گلنے کی وجہ سے جڑ تک کھل گئی ہے. گھوڑے سے منہ کے بل گر گیا تھا جب سے دانتوں پر ایسا صدمہ آیا کہ اب صرف 2 دانت ہیں، باقی سب ندامت ہیں، لیکن میں ان سے بھینسے کی نلی تو لیتا ہوں. جی داڑھی گھندار ناف تک. آپ کو خضاب کا شوق ہے تو گرمیوں میں روزانہ اور جاڑے میں جب دن گرم ہوتا ہے تو گاہے ماہے لگا لیتے ہیں. آج کل جدت پسند دنیا والوں نے مہندی اور نیل کا لگانا دقت سمجھا ہے، اس وجہ سے خضاب میں لوگوں نے بہت ہاتھ رنگے اور خلیل خان کی لمبی داڑھی دیکھ کر مفت نمونے پیش کیے ہیں. آپ کی داڑھی آسمان کے خط قوس قزح پر گنڈے دار ہونے کی وجہ سے تف کر رہی ہے اور گیدڑ اپنی گنڈے دار دم کو مقابل نہ سمجھ کر دم دبا کر بھاگتا ہے. خلیل خان پان کھانے کے شوقین ہیں لیکن دانت نہ ہونے کی وجہ سے پان پن کٹی میں کچل کر کثرت سے کھاتے ہیں. ہاتھوں کی انگلیاں اور دونوں ہتھیلیاں اور 4 انگل تک داڑھی سرخ اور باقی طرح طرح کے تجربوں سے گنڈے دار پچ رنگی ہے. آنکھیں اندر دھس گئی ہیں، بھمیں جھک آئی ہیں اور چند بال موٹے پیدا ہو کر پلکوں سے ہم چشمی کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ بائیں آنکھ ذرا سی اطلاع سے خراب ہو گئی ہے، سو اس سے بھی کبھی کبھی دھوپ چھاؤں دیکھ لیتا ہوں، اور پرسوں تو دوپہر دن کو مطلع صاف تھا، 2 تارے سورج کے قریب دیکھے تھے اور اس کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیا، لیکن داہنی آنکھ سے وہ کام کرتا ہوں کہ دونوں آنکھوں والے عاجز رہ جاتے ہیں. کیسی ہی اندھیری رات ہو، میں 1000 قدم سے شکل و صورت کا ذکر ہی کیا ہے، باریک سے باریک بال گن لیتا ہوں، اور کسی بال کی نوک پھٹی ہو تو بتا دیتا ہوں. ایک دن جامع مسجد کے مینار سے قطب کی لاٹ پر لال چونٹیوں کی قطار دیکھ کر وہ چونٹیاں گن لی تھی میں نے. 1759 گز سے میں نے قد غبار پڑھا تھا، اور پڑھا تھا کیا بھی پڑھ لیتا ہوں. خلیل خان نے ایک آنکھ کے پانی کا قدح کرایا ہے، اس وجہ سے اینک ہر وقت لگی رہتی ہے. کمانی کا خم جو ناک پر چپتا ہے تو آپ نے اس زخم پر لال دھجی لپیٹ لی ہے. پرانی کمانی ڈھیلی ہو گئی ہے تو ڈورے سے اس کو باندھا ہے اور ڈورے کی گرا بالوں پر لگا لی ہے، جس سے ایک ڈورے کا پھندا اور دوسرے ڈورے کا سرا سفید میلا بالوں پر نظر آتا ہے. آپ وضع کے پورے ہیں، دستی پگڑی باندھتے ہیں، جوانی میں بانکے تھے تو اب بھی پگڑی بھموں پر رہتی ہے. سر راشے کی وجہ سے حرکت کرتا ہے تو کان کی لویں بھی حرکت کرتی ہیں. کمزور اتنے ہیں کہ پوست اور استخوان کے سوا کچھ بھی باقی نہیں. دونوں کوہنیاں جوانی کی بے ربطیوں سے اتر گئی تھیں. جوڑ کوہنی کا نہایت پیچیدہ اور گریں دار ہے، اس وجہ سے بیٹھا نہیں تو کوہنیاں باہر نکلی ہوئی ہیں. پہلے موٹے بہت تھے، اس وجہ سے جگہ جگہ کی کھال لٹکی ہوئی ہے. کمر میں اتنا خم ہے کہ جب راستہ چلتے ہیں تو لکڑی اور زمین اور قد مل کر ایک مربع بن جاتا ہے.
بیوی کا برسوں پہلے انتقال ہو گیا ہے اور کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ ایک روز خلیل خان بیچارے ذوف کے مارے گھٹنوں میں سر دیے، دونوں ہاتھ پاؤں پر رکھے اونگ رہے ہیں کہ کریمن مشتاتا کسی کام کو آئی۔ خلیل خان کا یہ حال دیکھ کر کریمن نے آواز سے کہا، میاں آج کیسا مزاج ہے جو حضور یوں سکڑے سمٹے لپٹے لپٹائے سر جھکائے بڈھوں کی صورت بنائے بیٹھے ہیں۔ میں آداب عرض کرتی ہوں۔ بڑھیا تم کھانسی اٹھی کہ کھایا پیا سب نکل گیا۔ کریمن یہ دیکھ کر گھبرائی، پرانی توشک ان کے نیچے سے کھینچ کر نکالی۔ خلیل خان میں اتنا دم کہاں تھا جو اٹھتے، کیونکہ قے بدن کا زلزلہ ہے۔ جب سانس قائم ہوا اور کریمن توشک دھوپ میں ڈال کر ہاتھ دھو کر خلیل خان کے پاس آئی تو خلیل خان نے کہا، ہاں کریمن بیٹھو۔ سلام۔ بھی کریمن، خدا کی شان ہے کہ تم ہمارے پڑوس میں رہو اور تم کو ہمارا خیال اتنا بھی نہیں جتنے ہورت پر سفیدی۔ باری جاؤں، یہ کیا حضور نے فرمایا؟ مجھے اور حضور کا خیال نہ ہوگا تو کیا کسی راہ چلتے کو ہوگا؟ میری تو جان بھی حضور کے کام آئے تو آنکھوں سکھ کا لے جائے ٹھنڈک۔ واہ واہ واہ، یہ کیا خوب ارشاد ہوا۔ بھی کریمن، تمہاری جان تم کو مبارک رہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرا سن ابھی اس قابل نہیں ہے کہ بے بیوی کے زندگی بسر کر سکوں۔ ابھی ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، طاقت بدن میں ہے، حواس درست ہیں اور کسی قسم کی خرابی دماغ میں نہیں۔ درست۔ ہاں، گاڑی میں سوار ہو کر اور بھائی دو پہر ہوا خوری کرتا ہوں، سب طرح سے فضل الہی ہے۔ پھر کیا جو مجرد بہ کر شادی نہ کروں؟ میاں، کل کا دن بیت، پرسوں ہی تو جنتی مری ہے۔ کئی دفعہ خیال آیا کہ میاں کی شادی جلدی ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن پھول 10واں 20واں 40واں نہیں ہوا۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ اعتراض کریں۔ جی چھوڑو ہو بھائی، میں اعتراضوں کو دیکھوں یا اپنی ضرورت کو؟ اگر لوگ کہیں کہ میاں تمہارے منہ پر ناک بری ہے تو کیا کٹوا ڈالوں؟ واہ واہ واہ، یہ تم نے خوب کہا۔ ہاں، میں تو اتنا چاہتا ہوں کہ لڑکی کم سن ہو، خاندان اچھا، لیکن صورت ایسی کہ 1500 خوبصورتوں میں جواب نہ نکلے، سلیقہ شعار ہو، پڑھی لکھی، عفیفہ، نیک طینت، اور ہاں اس کا خیال رہے کہ سن 15 اور 16 سال کے اندر۔ جناب، یہ باتیں تو سب کی سب الف خان رسالدار صاحب کی بیٹی میں ہے۔ اچھا، ہاں، اور جو کچھ جناب نے فرمایا اس سے بھی افضل۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے، عورتیں تو ہزاروں لاکھوں نظر سے گزری ہیں، لیکن اس شان کی لڑکی میری نگاہ سے نہیں گزری۔ میں تو کیا ہوں، بوڑھی بوڑھی عورتیں کہتی ہیں صورت دیکھو تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، چندے آفتاب چندے مہتاب، 10 انگلیاں 10 چراغ۔ بس 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 بھی کریمن، میں ایسی ہی لڑکی کا مدت سے تلاشی تھا، سو اللہ کا شکر ہے کہ کام بن گیا۔ دیکھنا بھی کریمن، اگر میری شادی یہاں ہو گئی تو پھر تم کو مالا مال کر دوں گا کہ 10 آدمیوں سے حکومت کے ساتھ روٹی کھائے جاؤ اور عمر بھر تم کو ضرورت نہ ہو۔ لیکن سنو جی، شرط یہ ہے کہ اگر آج ہی دوپہر تک ودا ہو تو اچھا،
वरना परसों तक तो विदा कर ही रहे। हाय हुजूर, हाँ वो क्या कोई बाजार का सौदा है कि गए और खरीद लाए? ये मुंह का निवाला तो नहीं कि निकल गए। जनाब, ये बेटी बिटारू के कार हैं, इसमें बड़ी जूतियां टूटती हैं, बुरके फटते हैं, वे खुशामद करते करते दांत घिर जाते हैं। और तो और अल्लाह रखो, अमीर घर की लड़की, कुनबे कबीले वाली, बड़े चौर चोचलों से और मन्नतों मुरादों से पली, तमाम कुनबा हाथों छांव करता है। वो लोग जब तक अपने अरमान न निकालेंगे हरगिज़ विदा ना करेंगे। भाई सही, ठीक सही। अच्छा तो फिर 1 हफ्ता। हाँ ए जनाब, आलिफ खां साहब का सीधा करना कोई खेल तो नहीं। यूं तो जाहिरा देखने में सीधे हैं, लेकिन असल में बड़े टेढ़े। हाँ, अपनी तरफ से तो बहुत कुछ पढ़ाऊंगी, बहुत कुछ सिखाऊंगी। आप मुझे खूब जानते हैं। मैं भी तो एक पर काला आफत हूँ। हाँ, आलिफ खां को शीशे में उतारूंगी, बहुत कुछ सब्ज़बाग दिखाऊंगी, अपनी करनी में कसर न करूंगी। आइंदा तकदीर। अच्छा भी करीमन, जी, ये तो लो एक अशरफी है। आलिफ खां एक शरीफ, मुख्तदर और निहायत लायक आदमी हैं और उनके 2 बच्चे हैं। एक का नाम मकसूद अली खां और दूसरे का नाम ममदूद अली खां। ये दोनों लड़के कसरती जवान, जमीए फनून सिपाहगरी यानी बनवट, हथकड़ी, पेलिया, नागमोड़, बनतोड़, धारानी, बकैती, करैती, बांक, पटा, हनवंती, लजवंती, रुस्तम खानी, कर्नाटक, लठैती, शेर पैकर, शेर दर, अली मद वगैरह से वाकिफ। 150 दुश्मनों में घिर कर निकल जाना उनके बाएं हाथ का कर्तव्य है। ममदूद अली खां और मकसूद अली खां और अलिफ खां जनाने मकान में बैठे हैं कि करीमन ने आकर सलाम किया और दुआ देकर बैठी। करीमन, आज किधर की हवा चली, क्यों कर रास्ता भूल आई? सरकार, क्या गुजारिश करूं, आजकल निगोड़ा जमाना मोहलत ही नहीं देता। कुछ अपनी अपनी ऐसी पड़ी है कि किसी को किसी की खबर नहीं। हाँ, सच कहती हो, दुनिया की राहें बहुत पेचीदा हो गई हैं। खैर, दुनिया के धंधे यूं ही जिंदगी के साथ चले जाएंगे। हाँ, अब तुम ये बताओ कि आजकल कैसी बसर होती है? वारी जाऊं, इस वक्त मैं एक अरज करने आई हूँ, अगर नागवार न मालूम हो। भी अव्वल तो इंसान को मुनासिब ही नहीं कि ऐसी बात जो किसी को नागवार गुजरे जबान से निकाली जाए, लेकिन मैं तुमको इजाजत देता हूँ कि जो चाहो सो कहो। मेरे सरकार, मैं एक बात लाई हूँ साहबजादी के वास्ते। खानदान अच्छा, शरीफ लड़का, पढ़ा लिखा, रुपयों में खेलने वाला, गरज किसी से दरियाफ्त करने की जरूरत नहीं। हाँ, औलाद नहीं है, इस वजह से शादी करते हैं कि बीवी का इंतकाल हो गया है। लड़के का नाम क्या है? खलील खां। कौन से खलील खां? जो हसीस बाजार और मक्खी चूस की गली में रहते हैं। अल्लाह रखे, घर के कई जहाज, बंक जाती, खुद सौदागर, रुपया हर वक्त पड़ा रहता है और देना लेना तो ऐसा है कि बकौल किसी के हाथ में हड्डी नहीं। वो कुबड़े जिनका नाम सुबह को नहीं लेते, मैं जानता हूँ, जिनसे हुजूर ने कुनियत जोड़ ली थी और उन्होंने निहायत बदमामली की थी। जिनको बच्चे बांध बटने का चरखा कहकर पुकारते हैं और वो बुरा मानते हैं और चिढ़ते हैं। जी हाँ, वही। लेकिन खलील खान ने क्या समझकर मेरे यहाँ ये पैगाम भेजा, उनको जब तक सजा न होगी न मानेंगे और इस सजा से औरों को भी सबक मिल जाएगा। करीमन भी, तुम कल आना, मैं गौर करूंगा। बारी जाऊं, मैं खलील खान से शर्त करके आई हूँ, मेरी लाज हुजूर के हाथ है। तुम घबराओ नहीं, फैसला तुम्हारी राय के मुताबिक होगा। अल्लाह हमारे सरकार की उम्र 1000 साल करे और दिन दूना रात चौगना मर्तबा बढ़ाए, घड़ी घड़ी की बलाएं दूर हों। अब हुजूर, मैं आदाबश करती हूँ। अच्छा, जाओ। हुजूर ने ये कैसा वादा फरमाया? वो रुपए वाले हैं तो अपने घर के, करोड़पति हैं तो हमको क्या? बेटा, तुम क्या जानो कि मैंने क्या किया? बेटे, वादा ऐसा है कि जब इस वादे का राज खुलेगा उस वक्त तुमको लुत्फ आएगा। इंशाअल्लाह ऐसी शादी करूं कि जो सुने हंसते हंसते लौट जाए। हुजूर, क्या होगा? इसका इजहार अभी मुनासिब नहीं। हाँ, जल्द ही तुमको मालूम हो जाएगा।
بھی کریمن کیا کرائی؟ اے حضور مبارکباد لے کر آئی ہوں۔ اب تو حضور میرا منہ میٹھا کرائیں، جب گزارش کروں گی۔ حضور میں کام بنا لائی، لیکن الف خاں بڑی مشکل سے سیدھے ہوئے ہیں۔ اب تو الف خاں کو ایسی پٹی پڑھائی ہے کہ شیطان بھی پڑھائے تو نہیں بھولیں گے۔ لیکن حضور جو کچھ ہو جلدی ہو، ایسا نہ ہو کہ دراندازی کر بیٹھے اور بنی بنائی بات بگڑ جائے۔ تو پھر کیا کرنا مناسب ہے بھی کریمن؟ پہلے جو قاعدہ ہوتا ہے اس نویسی کا روکا جائے، ہر طرح سے ان لوگوں کا دل ٹھک جائے گا تو وہ آپ کو بردکھبے بلائیں گے۔ اچھا آپ تشریف لے جائیں۔ ارے سنو بھی کریمن جی، مجھ کو ہمیشہ سسرال جانے سے نفرت رہی۔ شادیاں تو 2 کم 20 کی، پر سسرال جانے میں شرم ہی آئی۔ میاں اللہ رکھو ان کی اکلوتی بچی، آسودہ گھر، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، کیا کچھ نہیں کریں گے وہ؟ وہ تو ہر طرح سے اپنے ارمان نکالیں گے۔ اور حضور کو شرم کیوں آئے؟ بھئی اللہ نے صورت، شکل، جوانی، خوبصورتی، قد و قامت، جامہ زیبی، پابند، واری مت کا کیا بڈھا، کیا جوان، ساتھا و پاتھا مشہور ہے۔ اس نگوڑے نزلے نے ناک میں دم کر دیا ہے۔ اب تو ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ جوانی بڑھاپا ساتھ ہی آتا ہے۔ میرے آگے کے بچے ہیں اور بال سفید، میں واری دور کیوں جاؤں؟ میرا نواسا دیکھو تو بڈھا پھوس نظر آتا ہے، منہ میں دانت نہ پیٹ میں آت، دیکھو بال سب نزلے نے سفید کر دیے۔ بس اس چوٹ نے دماغ کا چورا کر دیا اور ایسا کمزور کیا کہ ایک بال تک نہ رہا۔ کریمن نے جو جناب کے سر اقدس پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ کھوپڑی نہیں، فرخ آباد کے تانبے کی کوری پتیلی کا اوندا ہوا پیندا ہے۔ خلیل خان نے اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر منہ کھول دیا۔ بھی کریمن گھوڑے سے منہ کے بل گر گیا تھا جب سے دانتوں پر ایسا صدمہ آیا کہ اب صرف 2 دانت ہیں، باقی سب ندامت ہیں، لیکن میں ان سے بھینسے کی نلی توڑ لیتا ہوں۔ جی اے اللہ رکھو، حضور کا بھی بگڑا ہی کیا ہے۔ خلیل خان یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھوں کو جھٹکا دے کر پھیلایا۔ پہلے داہنی ٹانگ کو جھٹکا دے کر پھیلایا لیکن ڈگمگائے، اور پھر بائیں ٹانگ کو جھٹکا دیتے تھے کہ گاؤ تکیے پر گرے اور سر دیوار سے زور سے ٹکرایا کہ آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ گیا اور سر میں گلگلا سر کنپٹی پر ابھر آیا۔ بیچارے سر پکڑ کر بیٹھ گئے، رنگ پر ہوائیاں اڑنے لگیں، تھوڑی دیر چپ رہے اور پھر کہا، بھی کریمن میں گرتا نہیں، پر کیا کروں، 3 برس سے چواتھیا آتا ہے۔ اب جمعرات 8 دن ہوئے کہ تب نے مفارقت کی ہے، اس وجہ سے ضعف ہے، ورنہ مجھ میں اچھی طاقت ہے اور یہ کمزوری عارضی ہے۔ جہاں چند روز کھایا پیا اور قوت آئی، بھائی تیاری تو بازار میں بکتی ہے۔ اچھا اب تم جاؤ اور تیسرے پہر آنا، میں مان سنگی کاغذ پر کسی خوش نویس سے رقع اور مصور سے لوح اور جدول بین السطور میں موش دندہ مطلع بنوا کر رکھوں گا۔ خداوند اجازت ہو کہ گھر جا کر ٹکیا سیکوں گی تو کھاؤں گی، اب تو بھوک کے مارے منہ سے بات تک نہیں نکلتی۔ ہاں اب تو بھائی میرا تو پرہیزی کھانا ہے، تم سے کیا کھایا جائے گا؟ صرف مرغ کے چوزے کا شوربہ کہ جس میں نمک نہ مرچ، جو چوگوشتہ پلاؤ جس میں باورچی سیر چاولوں میں تھوڑا سیر گھی کھپاتا ہے، اور بھائی 1.25 سیر بادم کا حریرہ جس میں جواہرات اور کچھ تاجات ہوتے ہیں، علاوہ
اور مغزیات اور مقویات کے، اور قورمہ صرف 1 سیر کا 1.25 سیر گھی اور دہی کی جگہ بالائی برابر ہوتی ہے، اور 2.5 سیر آٹے کی روٹی، وہ آٹا دودھ اور گھی میں گندھا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں صرف میرے ہی قابل ہیں۔ ہاں، اس غذا میں سے تو بھورا نہیں چھوڑتا، اور اس کے سوا بس 10 سیر دودھ اور سیر بھر بالائی کھاتا ہوں، اور 2 سیر قلاقند، بس بھی کریمن، اور کچھ نہیں کھایا جاتا۔ اتنا تھورنے کے بعد کیا اپنا آپا کھائے گا؟ اچھا، اب تو جاؤ اور روٹی کھا کر سیدھی چلی آنا، اور کہیں نہ جانا۔ چنو، آیا سرکار۔ تم بھائی بازار سے ایک عمدہ کاغذ سستا لا دو، اور روشن رقم پا کے پاس جا کر میرا سلام کہنا کہ بطور نمونہ یہ رقعہ ہمارے سرکار نے لکھوایا ہے۔ اچھا سرکار۔ کہنا اس کا تو کچھ نہ دیا جائے گا، ہم یہاں اپنی سوانح عمری لکھوائیں گے، اس میں جو کہو گے دیں گے۔ اچھا سرکار۔ اور کریمن سے میں نے یوں ہی کہہ دیا ہے، تم تو نمونے والوں میں جا کر ایک ٹکڑا خرید لاؤ، اور مصبون میں لکھے دیتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی رسولہ وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، نام بندے کا خلیل خان ولد گلزار خان ولد آتش خان ولد مرزا شعلہ بیگ ولد شیخ انگارہ بدن ولد سید روشن علی ولد حابیل برادر قابیل ولد حضرت آدم ساکن بہشت حال وارد دنیا۔ عمر بندے کی کاغذات گم ہونے کی وجہ سے معلوم نہیں کیا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جب دہلی کے چاوڑی بازار میں شاہ بولا صاحب کا بڑ بویا گیا تھا تو بندہ 8 برس کا تھا، اور میرے ہاتھ پاؤں وہی ہیں جو بچپن میں تھے، اور بندے کا چال چلن آپ حیضم جان طوائف سے دریافت کر لیجئے، اور ان سے زیادہ ان کا طبلے والا زغالو بن چٹخوا جو اس وقت استاد زمانہ ہے، اور انگلیاں طبلے پر ایسی چٹکتی ہیں کہ سننے والے سر دھنتے ہیں۔ راقم عبد ذلیل یعنی میاں قلیل۔ یہ رقعہ خلیل خان صاحب نے لکھ کر چنو دروغہ کو دیا اور فرمایا کہ جلد اس کو تیار کرا کے لاؤ۔ الغرض چنو نے خوش خط لکھوا کر مصور سے لوح بنوا خلیل خان صاحب کو لا کر دیا۔ خلیل خان نے آدمی بھیج کر کریمن کو بلوایا۔ جب کریمن آئی تو خلیل خان نے وہ رقعہ ایک لال ململ کی دھجی میں لپیٹ کر کریمن کے حوالے کیا اور کہا، لو بھی آج کی تاریخ نہایت مبارک ہے، شام نہ ہونے پائے کہ یہ رقعہ الف خان صاحب پاس پہنچ جائے۔ کریمن رقعہ لے کر الف خان صاحب کے مکان پر آئی تو اس وقت الف خان صاحب اپنے مردانے مکان میں بیٹھے اور کئی دوست الف خان صاحب کے پاس موجود تھے کہ کریمن نے آ کر سلام کر رقعہ حوالے کیا۔ الف خان نے وہ رقعہ لے کر دوسری برابر کی کرسی پر رکھ لیا اور کریمن سے کہا، تم کل صبح آنا، جیسا مناسب ہوگا جواب دیا جائے گا۔ خداوند
अब इस मेरे सफेद चोंडे की शर्म हुजूर के हाथ में है, चाहे सिया करो या सफेद। हाँ हाँ, तुम इत्मीनान रखो, जो काम होगा वो खलील खां साहब और तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। हमने रुक्का देखा। खलील खां कदीम से भले मानस और नए खानदानी हैं, मुझे हर तरह मंजूर है। शराफत उनके घर की लौंडी आदम से इस दम तक सिलसिले नसबी चला आता है, ननियाल ददियाल आफ्ताब और महताब। लेकिन उनसे कुछ बातें दरियाफ्त तलब हैं। एक तो महर हमारे खानदान में मुकर्रर है, उससे कम न होगा। दूसरे, पानदान के 2000 रुपए माहवार होंगे जो हर महीने पहली तारीख को अदा कर दिए जाएं। तीसरे, कुनबे कबीले में शादी गमी जब होगी लड़की जाएगी। अलावा इसके तान तशनी से जबान को आशना न करें। और 20 लौंडियां दुल्हन की हमराह रहेंगी जिनके खाने कपड़े का उम्दा बंदोबस्त करना पड़ेगा। और दोनों वक्त हवाखोरी को आंधी हो या में हो लड़की जाएगी। और जब हमारे यहाँ लड़की को विदा करते हैं तो छुंगली में बांधने को डोरा भी नहीं देते। तुम अपने कपड़े लाओ, पहना कर ले जाओ। अभी चूंकि बचपन है इसलिए लड़की निहायत हतछुट है। अगर आपके यहाँ किसी को मार बैठे तो बुरा न माने। मैं इन तमाम बातों को जाकर कह देती हूँ, जैसा जवाब वो देंगे हुजूर से आकर अर्ज कर दूंगी। लेकिन हुजूर, महर क्या होगा? सिर्फ 25 लाख रुपए, इससे एक छिदाम कम न होगा। अगर ये तमाम शर्तें उनको मंजूर हैं तो खैर, वरना माँ बखैर और शुमा सलामत। बी करीमन, मैं कुलिया में गुड़ फोड़ना नहीं चाहता। ये तस्वीर ले जाओ और उनको दिखाकर ये कह दो कि आपकी 100 दफा खुशी हो तो शादी करें। ना भी करीमन ना, ये शर्तें तो बहुत कड़ी हैं। अव्वल तो महर शायद बादशाहों का भी इतना न होगा, और फिर दूसरे पानदान के 2000 जो महीने के महीने देने होंगे। ये अलग रंग लाएंगे, उस पर 20 लौंडियां, एक तूफान घर में आ जाएगा। नहीं भी करीमन नहीं, मुझे किसी तरह मंजूर नहीं। हुजूर, मालिक है, किसी और जगह शादी ठहराए देती हूँ। लेकिन अलीफ खां साहब ने ये तस्वीर दी है, ये है हुजूर। हुजूर देख तो ले कि मैं सच रस करती थी या झूठ। अच्छा, मैं देखूं। चुन्नू दारोगा। हाँ सरकार। हमारी खुर्दबीन लाओ। अच्छा सरकार। चुनांचे चुन्नू ने खुर्दबीन लाकर पेश की। खलील खां ने एक हाथ में तस्वीर और दूसरे हाथ में शीशा लेकर घटा बड़ा महल नजर दुरुस्त किया। बस अब क्या था, वो नजर थी कि जी की आफत थी। खलील खां ने देखा गोरा रंग और उसमें जवानी की सुर्खी, रसीली आंखें, पेशानी से नूर टपकता है, किताबी नक्शा, सुतवा नाक, पतले पतले होंठ, सुराहीदार गर्दन, एक हाथ में ताजियाना, चितवन पर गुस्सा। एक लौंडी हाथ बांधे सहमी हुई खड़ी है, उस पर ताजियाना उठा रखा है। खलील खां साहब ने जो तस्वीर को देखा तो खुद नक्शे दीवार बन गए, बेसाख्ता जबान से निकला, सुभान अल्लाह, क्या सूरत अल्लाह ने इनायत की है। भी करीमन, लो देखो, इस वक्त मिजाज में गुस्सा है, तबीयत बिगड़ी हुई है। हाय, लेकिन वो बिगाड़ भी लाख लाख बनाओ दे रहा है। सच है कि ये खूबसूरती अजीब दौलत है कि हर अदा उसकी खूबसूरत होती है। अभी हुजूर ने साहिब तस्वीर को नहीं देखा। ये हुजूर, मैं देख चुकी हूँ। ये तस्वीर दुल्हन की सूरत के आगे खाक है। करीमन, करीमन, अब तो दिल नहीं मानता। तुम जिस तरह हो सके अलीफ खां साहब को राजी करो और महर और पानदान से जो रकम टूट सके तोड़ो। और अलीफ खां न माने तो खैर, महर कौन देता कौन लेता है,
اور پاندان کا جو خرچ ہوگا وہی ہوگا۔ حضور میں پھر جاتی ہوں اور کہہ سن کر راضی کرتی ہوں۔ ہاں تم جاؤ اور خدا کے واسطے راضی کرو، اگر راضی ہو جائیں گے تو کل نہیں پرسوں ودا کر لائیں گے۔ ودا کر کے لانا کیا منہ کا نوالا ہے؟ حضور تو ہتھیلی پر سرسوں جماتی ہیں، میں پہلے ہی عرض کر چکی ہوں، ان کی لاڈلی بچی ہے، پہلے منگنی کی رسم ادا ہوگی، پھر مایوں بٹھائیں گے کہ کنوار چھل اترے، پھر مہندی سانچک، پھر بعد میں نکاح اور اس کے بعد ودا، چوتھی چالے، یہ سب کچھ ہوگا۔ آپ تو گھبرائے جاتی ہیں۔ ارے میں گھبراتا نہیں، یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ودا کر دیں، پھر سانچک چالے ہوتے رہیں گے، یہ رسمیں فضول ہیں۔ عورتوں کا سمجھانا ایک امر دشوار ہے کہ ان کی سمجھ میں جو کچھ آتا ہے وہ نہیں نکلتا۔ حضور تو بچوں کی سی باتیں کرتے ہیں کہ ودا پہلے نکاح بعد میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بے نکاح، ہاں نکاح چپ چپاتے ہو جائے اور وہ گھر میں آ جائے کہ اپنی شادی کا بندوبست وہ اپنے ہاتھ سے کریں، لینا دینا رکھنا ڈھکنا مہمانوں کی آہ بغیر وہی کریں گی۔ لو حضور میں جاتی ہوں اور عالف خان صاحب کو راضی کر کے کوئی تاریخ ٹھہراتی ہوں۔ بس بسم اللہ کرو، جاؤ۔ کریمن روانہ ہوئی اور عالف خان کے مکان پر پہنچی۔ اس وقت صبح کا وقت ہے، عالف خان زنانے مکان میں بیٹھے ہیں، سردی پڑ رہی ہے، دالان کے پردے چھوٹے ہوئے ہیں۔ عالف خان کے آگے بڑی سینی میں روسی پیتل کا بڑا سماور رکھا ہے جس کی جالی سے سلگتے ہوئے کوئلوں کی سرخی چھن رہی ہے، اور پانی میں جو اچھی طرح ابال آ گیا ہے تو بھاپ کسی کسی جگہ سے زور کر کر کے کبھی کبھی ڈھکنے میں سے نکل رہی ہے، اور ایک بڑی کشتی میں سموٹی جسے چائے کہتے ہیں، سرخ غلاف جس پر شکر پارے کا غلاف ڈھکا ہوا، دودھ دانی میں دودھ بھرا، تشتریوں میں چینی کی پیالیاں نہایت خوبصورت نقش و نگار کی منجی دھلی نظر فریب رکھیں، شکردانی میں قند روسی بھرا، چمچے چاندی کے، دوسری کشتی میں حلوہ سوہن گاجر کا حلوہ جس پر چاندی کا ورق لگا، ہوائی پستوں کی چھڑکی، انگور سیب انار ولایتی بسکٹ رکھے۔ کریمن نے عالف خان کو جھک کر سلام کیا۔ عالف خان نے کریمن کو دیکھ کر بخندہ پیشانی کہا، آؤ بھی کریمن، اس وقت یہ کیسی ہوا کا جھونکا آیا جو آپ کو یہاں لے آیا؟ حضور زمانے کی سب مہریوں سے تو اب جب خیال آتا ہے دل کانپ جاتا ہے۔ خیر تمہیں زمانے کی کیا پڑی ہے، اپنی اپنی آپ بھریں گے۔ سردی میں آئی ہو، لو گرم گرم چائے پیو جو گرم ہو جاؤ۔ اس وقت کہاں سے آنا ہوا؟ اے حضور وہیں سے۔ کہو آج کل لڑکے کا مزاج کیسا ہے؟ حضور آج کل نگوڑی سردی نے ناک میں دم کر دیا ہے، اور ان کا زکام برسوں سے ہے جاتا ہی نہیں، اور کھانسی تو ایسی لپٹی ہے کہ تمام محلے والے تمام رات ٹھوں ٹھوں کی آواز سے سخت پریشان ہے، اور یوں تو راشا برسوں سے ہے، آج کل بہت ہے، 4 روز سے سینے میں درد ہے کہ کسی پہلو کسی کروٹ آرام نہیں، جب کھانسی اٹھتی ہے تو سینے کے درد سے تڑپ جاتے ہیں، گردے کا درد تو جان کے ساتھ ہی ہو گیا ہے۔ پھر علاج کس کا ہے؟ علاج سے سخت نفرت ہے، آج کل کے نوخیز لڑکے سنتے کس کی ہیں ویسے ہی خمیازہ اٹھاتے ہیں۔ اب سرکار یہ ارشاد ہو کہ اس معاملے میں مجھے کیا جواب عنایت ہوتا ہے؟ مجھے منظور ہے، لیکن ہماری شرطیں۔ حضور وہ اپنی ذات کے واسطے ٹیڑھے صحیح، لیکن معاملات میں ایسے سیدھے کہ کسی بات میں عذر نہیں کیا۔ بس تو ان سے کہو کہ ہمارے کنبے والے ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی تاریخ مقرر کر کے مجھے اطلاع دو۔ حضور تاریخ کیا، ابھی ان کو تو جلدی ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہو جلدی ہو، حضور فرمائے تو آج ہی انہیں لے آؤں۔ اچھا تو آج شام کو 8-9 بجے وہ آ جائیں۔ حضور عالف خان صاحب نے آپ کو آج 8-9 بجے شام کو بردکھوے بلایا ہے۔ بس
بس یہی بات میری مرضی کے خلاف ہے بھی کریمن. خیر کہ درویش بر جانے درویش. اچھا تم کب کے واسطے کہہ کے آئی ہو؟ اے واہ حضور واہ، بندگی ایسی ہو اور اس کا انعام ایسا ہو. اے حضور کو جلدی ہے. اے میں تو شام کو آج ہی کہہ آئی ہوں. اچھا ہاں تو بھی تم بھی ساتھ ہی چلنا. شام کو جی سویرے سے ہاں. کھانا اپنے گھر سے کھا کر آنا. اچھا اور پان آج میرے یہاں کم آئے ہیں، تم 2-3 ٹکڑے زیادہ بنوا لانا، شاید ضرورت پڑے. ابے داروغہ جی، آیا سرکار. بھائی خطاب جلد تیار کرو اور اس میں کچھ اجوائن ڈال دینا کہ آج سردی بہت ہے. اچھا ایسا نہ ہو کہ نیل کی سردی نقصان کرے اور وہ نٹیلے اور تھپواں اوپلے جن کو بیکار سمجھ کر تم نے باورچی خانے میں نہیں ڈالے میرے چوکی کے گرد سلگا دو کہ گرم رہوں. بہت اور میرا فاختہ چوغا جو ہمارے پردادا کے والد کا تبرک ہے نکال لو. چنو اپنا سا منہ لے کر چپکا ہو گیا اور جو حکم خلیل خان صاحب نے دیے تھے اس کی تعمیل کر دی، اور الف خان نے مکان کو درست کرایا اور زنانہ مکان میں کہلا بھیجا کہ آج شام کو پردے کا بندوبست کر لینا اور تم سب برابر والے مکان میں چلے جانا. اتفاقاً الف خان کے ایک دوست جو شہر کے تھانے دار ہیں یہ مردانے مکان میں بیٹھے الف خان صاحب سے باتیں کر رہے تھے. یہ سن کر تھانے دار صاحب نے الف خان صاحب سے دریافت کیا، کیا جناب نے کہیں صاحبزادی کی شادی ٹھہرائی ہے؟ جناب ابھی تو کہیں نہیں. پھر یہ کس کی شادی کا اہتمام ہے؟ شادی کیسی، یہ ایک مذاق ہے. کیسا مذاق صاحب؟ آپ نے خلیل خان مسخرے کی حرکت سنی؟ 90 برس کا سن، مرنے کے دن، گور میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، مجھ سے اور میرے مزاج سے اچھی طرح واقف ہیں، اور میرے یہاں آپ نے پیغام بھیجا ہے. ماٹھو گلقند نے یہ نہ سوچا کہ میں کہاں پیغام بھیجتا ہوں، انجام کیا ہوگا. خیر جب آپ اس شادی کے حال سے واقف ہوں گے تو تمام عمر ہنسی آئے گی. آپ آج شام کو غریب خانے پر ضرور تشریف لائیں اور 2-4 دوستوں کو بھی ہمراہ لائیں. ضرور حاضر ہوں گا اور کوتوال صاحب کو بھی لاؤں گا، لیکن کس وقت حاضر ہوں؟ یہی رات کے 8:30 بجے تک. اور یہاں میاں خلیل نے پردے دالان کے چھڑوا تھپواں اوپلے اپنے گرد سلگانے کا حکم دیا. حجام نے خضاب گرم کیا اور پرانا پھٹا ہوا نیلا گلو بند دوہرا گلے میں خلیل خان نے باندھا. نوکر نے ایک آئینہ بے چوکھٹے کا جس کا ایک سرا ٹوٹ کر تکھنٹا رہ گیا ہے اور قلعی جگہ جگہ سے اڑ گئی ہے، تو خلیل خان آئینے کو بندر کی طرح ایک آنکھ کے سبب سے آڑا سیدھا کر کے دیکھ لیتے ہیں. رمجو نے وہ آئینہ خلیل خان کے ہاتھ میں دے دیا. حجام نے منگیا منگیا کر لگانا شروع کیا. خلیل خان نے کہا دیکھو کوئی بال باقی نہ رہے. غرض تمام دن خلیل خان اسی دھندے میں رہے. شام کو تمام کاموں سے فارغ ہو کر لباس پہنا اور داروغہ کو آواز دی وہ پیٹی لاؤ، لیکن پیٹی پیٹ لینا. داروغہ نے پیٹی لا کر حاضر کی. حکم دیا کہ منگل سے کہو کہ کرسی لے کر چلا جائے اور کوچوان کو حکم دو کہ گھوڑوں پہ ساز ڈلوائے. اور رمجو اور اننچو دونوں خدمتگار الف خان کے مکان پر پہنچے. چنانچہ داروغہ نے ایسا ہی کیا. خلیل خان گاڑی میں سوار ہوئے اور کریمن گاڑی کے پیچھے بیٹھ گئی. یہاں الف خان کے دیوان خانے میں چند ان کے معقول اور معزز دوست بیٹھے ہیں اور کوتوال صاحب ان کے علاوہ 2-3 تھانے دار بھی آ گئے ہیں کہ اس عرصے میں ایک خدمتگار نے آ کر اطلاع دی، جناب خلیل خان صاحب کے ہاں سے ایک سائس آیا ہے، ایک آرام کرسی پرانی لایا ہے، باہر کھڑا ہے. ہم نے اس سے ہر چند کہا بھی کہ بھائی اندر چل، لیکن وہ گلی میں کھڑا ہے. کہتا ہے میاں نے منع کر دیا ہے، ہم نہ ہی آوت ہیں. تھانے دار صاحب ملاحظہ ہو، حماقت شروع ہوئی. کیا میرے ہاں کرسی نہ تھی جو آپ اپنے ہمراہ لائے ہیں؟ اس عرصے میں بگھی کی گڑگڑاہٹ ہوئی اور دروازے پر رکی. ادھر خلیل خان نے رمجو اور اننچو کو آواز دی. یہ دونوں پہنچے تو خلیل خان نے منگل کو اشارہ کیا کہ کرسی لاؤ اور رمجو سے کہو کہ مجھے گودی میں لے کر کرسی پر بٹھا دو.
رمجو نے بگھی سے اتار کر کرسی پر بٹھایا. خلیل خان نے اپنا بندھا ہوا پاؤں پھیلایا اور منہ کو رومال سے ایسا چھپایا کہ صرف ایک آنکھ داہنی نظر آتی ہے. دونوں سائس اور دونوں خدمتگار کرسی اٹھائے اندر آئے. الف خان نے دیکھا کہ آپ جھنجھا جھولی بنے ہوئے چلے آتے ہیں. الف خان کو ہنسی تو آئی مگر ضبط کر کے آواز دی کہ لڑکے کی کرسی مسند کے قریب لے آؤ. چنانچہ کرسی مسند کے قریب لا کر رکھی. خلیل خان نے رمجو سے کہا مجھے کرسی سے اتار کر مسند پر بٹھا دو. رمجو نے خلیل خان کو مسند پر بٹھایا. اب خلیل خان ایسے شرم سے جھک کر بیٹھے کہ سر زمین سے کبھی سجدہ شکر کی نقل اتارتا ہے اور کبھی یوں ہی سا اٹھ جاتا ہے. دیکھو شرافت ایسا جوہر ہے کہ اپنی جھلک نہیں چھوڑتا. میاں صاحبزادے ایسی بھی شرم کیا ہے, ذرا تو سر اٹھاؤ. صاحبزادے ابھی نوعمر ہیں لیکن خاندانی بوجھ سر نہیں اٹھانے دیتا. ہمارے میاں کو ایسی شرم ہے کہ کبھی دونوں آنکھیں ملا کر دیکھتے ہی نہیں, اگر دیکھتے ہیں تو ایک ہی آنکھ سے. شرم سارے جہاں کی ہمارے ہی میاں کے حصے میں آئی ہے. شام سے صبح اور صبح سے شام, اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ کسی وقت جھک کر اس سے بھی زیادہ بیٹھے رہتے ہیں کہ زمین میں 4-6 انگل گاڑا پڑ گیا ہے اور فرج بھی گر گیا ہے. بھائی یہ اگلے زمانے کے لوگ ہیں, اس وقت بھلے مانس شریف ایسا ہی لحاظ کرتے تھے. جناب چور ڈھور سامنے ہے, جو شکوک ہو مٹا لیجئے, کل کلا کوئی بات ہو. ہاں نہیں بھی کریمن, ہم کو کچھ شک و شبہ نہیں. اب ہم عقد کی تاریخ مقرر کر کے اطلاع دیں گے. خلیل خان کو تاب کہاں تھی. رمجو کا پاؤں ہاتھ سے دبا کر اشارہ کیا کہ سن. رمجو نے اپنا سر زمین پر رکھ کر اپنا کان خلیل خان کے منہ سے ملا دیا. خلیل خان نے ذرا ابھر کر رمجو سے کہا کہ کہو اطلاع دینی کیسی, آج ہی صحیح. یہ کہتے تھے کہ رال منہ میں دیر سے جمع تھی, مسند پر اس طرح سے اگلی جیسے مرغی کچا انڈا دے. خلیل خان اس حرکت کو رفع کرنے کو کھنکارتے تھے کہ کھانسی اٹھی اور کھانسی کے ہر جھٹکے کے ساتھ سر زور زور سے زمین سے ٹکرانا شروع ہوا. کوتوال صاحب نے پہلو کا تکیہ سر کے نیچے رکھ دیا. خدا جانے کیا الا بلا کھا لیتے ہوں گے جو کھانسی نہیں گئی. سچ ہے روگ کا گھر کھانسی. صاحبزادے صاحب اپنا علاج نہیں کرتے. جناب ایک علاج ہو تو اس کا ذکر کیا جائے. طبیب, ڈاکٹر, وید, فقیر اور جو چٹی پٹی کسی نے بتائی سبھی کچھ کیا. مجھے تو 40 برس کا عرصہ گزرا, میں نے تو رات دن یہی مصیبت دیکھی ہے. اور نوکری سے پہلے والد مرحوم فرماتے تھے کہ مجھے 30 برس ہوئے کہ برابر کھانسی دیکھتا چلا آیا ہوں. جناب میں بھولا, یہ میاں کا ذکر نہیں. ہمارے میاں کو تو جس روز سے میں برسا ہے اس روز سے برابر کھانسی ہے. بھائی میں تو پرسوں برسا تھا. جی ہاں, لیکن پرسوں کی کھانسی برسوں کی معلوم ہوتی ہے. کچھ ایسی مجہول ہے کہ میاں گھنٹوں تڑپتے لیکن کمبخت جانے کا نام ہی نہیں لیتی. رمجو نے قریب آ کر چاہا کہ خلیل خان کو اٹھائے, لیکن خلیل خان نے منع کیا اور چنو دروغہ کو اشارے سے قریب بلایا اور کان میں کہا کہ جب میں اٹھوں تو میری جگہ بیٹھ جائیو, مگر پہلے مجھ کو پانی پلا دے. چنو نے آواز دی, آب خاصا لاؤ. اننچو جو جست کی سراہی ساتھ لایا تھا اس میں سے پانی گلاس میں بھر کر خلیل خان کو دیا. خلیل خان کا اتنا ہاتھ کانپا کہ گلاس ہاتھ سے گر گیا. چنو نے جو جھپٹ کر چاہا کہ پانی مسند سے گلاس میں اٹھا لے, اتفاق سے مراد آبادی اگالدان جو صرف ٹھیس کا محتاج ہوتا ہے پانوں کی پیک سے بھرا ہوا تھا, وہ اوندھ گیا کہ خلیل خان کا چغا, انگرکھا, پاجامہ سب پیک میں لت پت اور شور بور ہو گئے. گھبراؤ نہیں, کیا مذائقہ ہے, گر گیا. یہ کم وقت کھانسی ایسی اڑ لگتی اور چمٹتی بیماری ہے کہ اس کے صدمے سے جوان ہو تو بڈھا نظر آتا ہے. ہاتھ پاؤں میں تھر تھری پڑ جاتی ہے, گھنٹوں راشا رہتا ہے. خیر کچھ حرج نہیں, دھل جائے گا. میاں کو راشا تو بہت برسوں سے ہے. کھانسی بیچاری کا نام نہ حق بدنام میں ہے. میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ بھائی میاں کے کپڑے اتار کر دھو ڈالو کیونکہ آپ نہایت نازک مزاج ہیں. الغرض الف خان کے آدمی سیلابچی لائے اور آفتابے سے چغا اور انگرکھے کے دامنوں کو دھویا.
خلیل خان کے بدن میں تھر تھری پڑ گئی. دانت تو تھے ہی نہیں، جو دانت سے دانت بچتا ان کے منہ سے بے ساختہ یہ جلدی نکلنا شروع ہوا. غرض رمجو نے کولی میں خلیل خان کو لیا اور اننچو نے بندھی ہوئی ٹانگ کو دونوں ہاتھوں پر رکھا. چنو نے بغلوں میں ہاتھ دیے. اب جو لے کر چلے تو پاجامہ اور انگرکھے کے دامنوں سے بدرنگ بودیں فرش پر ٹپکتی ہوئی چلی گئی. ایک عورت نے دروازے کا پردہ اٹھایا. خلیل خان اس شان سے اندر داخل ہوئے. عورتوں نے جو دولہا کی یہ گد دیکھی کہ پا بدستے دیگرے دست بدستے دیگرے تو مارے ہنسی کے پیٹ میں بل پڑ گئے. رمجو نے کولی میں لیا تھا تو آپ کی میلی پرانی جھانجی گاج کی ٹوپی بھاؤں پر اتنی آئی کہ ایک آنکھ ڈھک گئی اور اسی آنکھ سے دکھائی دیتا تھا. خلیل خان نے کہا، ابے اندھو آنکھ تو کھولو. ابے تم سب کے سب آدھا دھن کام کرتے ہو، یہ نہیں سجائی دیا کہ جو آنکھ میاں کے ہر وقت کام کی تھی، پھوٹی آنکھ کا ایک ہی دیدہ اسی پہ گھٹا ٹوپ ڈال دیا. چنو نے یہ کہنے کو تو کہہ دیا لیکن دل میں خیال آیا میاں برا نہ مانے. پھر یہ سوچا کہ سچی بات میں کیا بگڑیں گے. اب چاروں ملازم الگ الگ رفتار سے چل رہے ہیں. تو خلیل خان جھٹکے کھاتے جھنجھا جھولی ہوتے گھر میں داخل ہوئے اور سہنے چبوترے پر چڑھتے ہوئے رمجو نے ٹھوکر کھائی. بہتیرا سنبھلا لیکن نہ سنبھلا گیا. آخر چبوترے پر آ کر گرا. نیچے خلیل خان اور اوپر نوکر. ڈڈی میں خلیل خان کے ایسی چوٹ لگی کہ سانس رک گیا اور بے ساختہ پوپلے منہ سے نکلا. ابے مر گیا ہائے مار ڈالا. الف خان صاحب نے صرف دولہا کی آؤ بھگت کے لیے جو خاص عورتیں بلائی تھیں وہ گرد جمع ہو گئی. ارے بڑے میاں لگ جائے آگ گرا دیا ہے. اس نگوڑی سردی میں کیسی چوٹ لگی ہو. ارے اندھی سیڑھی کی کگر گھسی ہے، لہو نکل آیا ہوگا. وہ تو ایسے ہی بڑے بوڑھے ہیں جو پی کر چپ رہ گئے. تو صحیح دولہا میاں میں کیسی شرم ہے کہ سر نہیں اٹھاتے. ارے خالہ ذرا ادھر دیکھیے کدھر. دولہا میاں کی کیسی بھولی صورت ہے. ارے بچپنا برستا ہے نگوڑی صورت. اور یہ کس نے کہا تھا کہ خلیل خان بڈھے ہیں اور کاڑے ہیں؟ ان کے تو دونوں دیدے پت بیجنے کی طرح پٹر پٹر کر رہے ہیں. اے لگ جائے آگ، میرا تو سارا نمازی دوپٹہ غارت ہو گیا. کریمن نے تھوڑی دیر تو راہ دیکھی کہ اب بھی کھانسی رکے، لیکن یہ کمبخت کب رکتی تھی. میاں کو قدیم دورہ نہ اٹھوئے کیونکہ کھانسی شدت سے اٹھ رہی ہے. رمجو نے خلیل خان کو کھانستے ہوئے گود میں لیا اور باہر آ کر گاڑی میں سوار کرایا. خلیل خان گھر آئے، گاڑی سے اترے، خدمت گزاروں کے کاندھے پر ہاتھ رکھے مسند کے قریب آئے، بیٹھے. جب سانس قائم ہوا تو چنو دروغہ کو بلا کر کہا، چنو دروغہ؟ ہاں سرکار. تو میاں یہ آپ سے کس نے پوچھا تھا جو آپ نے فرمایا کہ میں 40 برس کا ملازم ہوں اور میاں کو 30 برس پہلے حضور میں نے تو یہ خیال کیا تھا کہ میں اس سرکار میں اتنے دنوں کا ملازم ہوں اور گھر میں ایک نہ ایک کو کھانسی ہے سرکار. کھانسی کا بچہ؟ کیوں جی میاں رمجو صاحب. جی سرکار. ادھر آئیے. جی ذرا یہاں تو کرم فرمائیے. جی جی جی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ لوگوں میں میرا کچا چٹھا بیان کریں. جی سرکار میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی سرکار، وہ جی بس منہ سے نکل گیا. جی خیر سرکار مجھے اب معاف فرما دیں آپ. آئندہ ایسا کروں تو حضور کو اختیار ہے جو جی چاہے کریں. کریمن بھی واہ بھی واہ، آپ میری بڑی ہمدرد نکلی جو آپ نے دورے کا حال کہا. اب تو سب ایکا کر کے جو چاہو تو کرو. میں بھی اپنے نام کا خلیل خان ہوں. خدا نہ خواستہ 1,00,000 روپے بھی صرف ہو جائے پرواہ نہیں، پر میں بھی یہی کروں گا. مجھ کو بھی ضد ہے پھر کچھ بھی ہو. حضور میں ان تمام باتوں کو ان کے دل سے بھلا دوں گی. آپ اپنی طبیعت پر کچھ ملال نہ لائیں. خیر جو ہوا سو ہوا. اب تم سب کان کھول کر سن لو کہ شادی سے پہلے جو تم سے میری عمر کے متعلق دریافت کرے، سن رہے ہو؟ تو
16 برس 4 مہینے 1 ہفتہ 2 دن بیان کرو. اچھا سرکار. اور سے سنو، اس سے کم تو خیر زیادہ ہرگز نہ کہنا. اور الف خان سے جا کر کہو کہ میاں کا مزاج نہایت نازک ہے، نزاکت کی نہ پوچھو. اگر پڑوس میں 10 گھر فاصلے سے بھی منہ تراشے تو میاں کی 6 مہینے رات کو نیند حرام ہوتی ہے اور سر میں درد رہتا ہے. ہاں، بات شادی کے الف خان کے مکان پر 1 سال رات دن برابر باجا بجوا دوں گا. اچھا حضور، اب تو یہ ارشاد فرمائے کہ مبارکباد کا روقہ اللہ رکھے کب جائے گا؟ کل صبح کو. اور کب؟ کل کس وقت؟ صبح ہی کو 4 بجے رقعہ، 6 بجے مہندی، 8 بجے سانچخ، دوپہر کو بارات، 1 بجے نکاح، 2 بجے ودا، 3 بجے چوتھی، 4 بجے 1 چالا، فرض 3 و 40 7 بجے تک ہو جائیں تاکہ 8 بجے تک ہم آ کر اپنے وقت پر سو رہے ہیں. بہتر ہے. ہاں بی کریمن، جی اب تو تم اپنے گھر جا کر کھانا کھاؤ اور 3:30 بجے سے پہلے چلی آنا کہ زیور، گہنا، پھولوں کا جوڑا، مصری کا کوزہ صرف 1 ہوگا، بس اس میں 7 ڈلیاں ہو جائیں گی. اور بھائی مٹھائی میں ساتھ نہ کروں گا کیونکہ مٹھائی جب گئی آپس میں شکر رنجی ہو گئی. اور رقعے کی تھیلی میں جو اشرفیاں ہوں گی وہ تم کو واپس کر دینی ہوں گی، کیونکہ میں تم کو پہلے ہی 1 اشرفی دے چکا ہوں. اس میں 8 آنے تمہاری بات ٹھہرانے کے، اور 1 آنا آنے جانے کا، اور 1 آنا خرچے کا، اور آدھا آنا انعام کا، اور 1 پیسہ ہماری طرف سے تم کو دیا جاتا ہے. غرض یہ 11:15 آنے ہوئے، باقی 19 روپے 5.25 آنے چنو کو واپس دے دینا. بندگی ہو تو ایسی ہو اور اس کا انعام ہو تو ایسا ہو بھر پائے. ارے بھائی، ایک میں ہی تو نہیں، دلہن والے بھی تو ہیں، ان سے لو کہ ان کے گھر سے خرچ کم ہوا اور مجھ کم بخت کے ہاں تو خرچ بڑھ گیا. اور اگر اللہ نے بچہ امروز فردا میں دے ہی دے گا تو سمجھو کیا کچھ نہ دوں. میں اپنی وضع کا پورا پابند ہوں. بھائی اوقا تو پیتا ہی نہیں اور پان آج تک کسی کو دیا نہیں. بھائی میں آج کل کا چھچورا لونڈا تو نہیں ہوں، وہ سن بہت کم ہے، لیکن میری تعلیم اعلیٰ درجے کی ہے. میں صرف بیجا کو حرام جانتا ہوں. ہاں، تم گلاب فروش سے کہہ دو کہ تمام پھولوں کا گہنا سوائے سہرے کے اسی وقت بنا ڈالے. اور بھائی وہ جوڑا جس میں سلمے کا دوپٹہ اور محرم کرتی پاجامہ اسی میل کا ہے، اس کو چاندی کی کشتی میں لگا کر ابھی رکھ دو. اور 1 زربفت کی تھیلی میں رقعہ مبارکباد کا اور 101 اشرفیاں کھوٹی جن پر ملمہ سونے کا تازہ کروا کر ڈال دو. بھئی یہ وہاں تو کوئی لے گا نہیں، واپس آ جائیں گی. اور چنگیر منجوا ڈالو اور 7 لقمے پان کے بنوا رکھو اور سادہ زیور میں چوڑیوں اور پازیب کے پرانی کشتی میں رکھو. لیکن دیکھو بی کریمن جی، پہلے کشتی میں کچھ بچھا لینا کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہے، دکھائی نہ دے. اور ہماری بہن کو بلا دو. حضور کی بہن کون سی؟ بھائی رشتے کا سمجھنا یہ تو عورتیں ہی خوب جانتی ہیں. میں ان بہن کا رشتہ تو خیر خوب مجھے یاد ہے کہ ہمارے والد کے جو سالے تھے ان کی چچی بھاوج کی جو سمدھن تھیں، ان کی پوتی کی سلج کی جو سگی پھوپھی کی سالی جو بہن تھیں، ان کی دادی کی گیر بیٹی میری بہن ہیں.
لیکن یہ کام میرے سوتے میں انجام پا جائیں کہ یہاں سے 4 بجے چل کر 4:15 بجے علی خواہ کے مکان پر پہنچ جائیں اور 5 بجے واپس آ کر 5:30 بجے سانچخ چلی جائے اور وہاں سے 5:45 بجے واپس ہو کر میں یہاں تیار رہوں گا، اور بھی قریباً 6 پر 5 منٹ آئیں کہ بارات روانہ ہو کر 6:15 بجے پہنچے، 6:30 بجے نکاح تو 7 بجے پر ودا، 7:15 پر چوتھی، 7:30 پر ایک چالا، 7:45 پر دوسرا چالا، 8 پر تیسرا، 8:15 پر چوتھا، اور میں گرمیوں میں دعوت کروں گا۔ جاڑے میں تو ہاتھ پاؤں ٹھٹرے ہوتے ہیں، نہ کھانے کا مزہ نہ پینے کا، اور بھی قریباً یہ لینا دینا الفقاں سے نکاحی تک ہے، جب تک ہمارا ہاتھ پتھر تلے ہے، اور جب نکاح ہو جائے گا تو کون میں کون؟ ہاں سرکار، بیٹی کا دھن ہی برا ہے۔ لو میاں چنو، ہاں سرکار، میں تو سوتا ہوں، تم تمام باتوں کا بندوبست کر کے 3:30 بجے مجھے جگا دینا۔ بہت اچھا میں سرکار۔ کچی نیند میں ہوتا ہوں تو کسی کا جگانا سخت ناگوار گزرتا ہے، لیکن کام ہو تو مجبوری ہے، تو بھی قریباً یہ وقت جو میں نے مقرر کر لیا ہے ٹھیک ہے نا؟ وجہ ہے جب ایک کام ہی کرنا ٹھہرا تو اس میں لے تو لال کیوں؟ بھی قریباً تمہارے بچے لیے لو، میں تو سوتا ہوں۔ اچھے دروغہ جی، میں تم سے ایک بات پوچھتی ہوں۔ میں نے امیر غریب ادنا اعلیٰ چھوٹے بڑے سبھی دیکھے ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی چیز دے کر پھر واپس لے۔ ارے بھی ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ ہاں، اب سابقہ تمہارا ہمارے سرکار سے پڑا ہے، تم کو ہمارے سرکار کا دینا لینا کھل جائے گا۔ مجھے تو اس بات کا تعجب تھا کہ اتنے روپے سرکار نے تم کو کیوں کر دیے؟ اگر خلیل خان نے مجھ سے ایک پیسہ بھی واپس لیا تو میں یہ دیکھ لینا کہ اپنے ہر جانے کی نالش اس دھوم دھام سے کروں گی کہ اس شادی کے پھیرے میاں کو کچہری کے کرنا پڑیں گے۔ میرا نام کریمن ہے، میں میاں کا سب کب نکال کے رکھ دوں گی۔ میں نے ایسے بہت سیدھے کیے ہیں، خلیل خان بہت یاد کریں گے اپنے کوتکوں کو۔ اور میاں چنو سنو، ابھی ہوا ہی کیا ہے؟ ارے بات تو میرے ہاتھ میں ہے، ٹھہرو میں ابھی جا کر الف خان سے کہہ دیتی ہوں کہ میاں میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ مجھے تو اس وقت معلوم ہوا ہے کہ دولہا بڈھا کہاں سر سے گنجا کنجوس مکی چوس، بس زبان بد مزاج بے رحم۔ ارے کریمن، ہم تو سب مر جائیں گے، یعنی ابھی ایسا غضب نہ کرنا کہ نالش کر دو، پھر تو سارے گھر میں تل تیس پڑ جائے گی۔ ہاں جو تم کہو تو ہم سب چندہ کر کے تم کو خوش کر دیں گے۔ کریمن تو یہ باتیں کرتے کرتے سو گئی اور داروغہ نے جوڑا زیور کشتیوں میں لگایا اور پھولوں کے گہنے کے واسطے چنگیر درست کی، غرض تمام رات اسی سٹر پٹر میں تمام ہوئی۔ 3 بجے گلاب پھولوں کا گہنا لایا، چنو نے چنگیر میں سجایا۔ چنو داروغہ جی۔ ہاں سرکار۔ ارے بھائی کہو تم نے کیا کیا؟ سرکار سب سامان درست کر لیا اور بہن آپ کی آ گئی، اچھا، اور محلے والیاں تیار ہیں، سواریاں دروازے پر حاضر ہیں، اور گلاب پھولوں کا گہنا لایا ہے اور انعام لینے کے لیے بیٹھا ہے سرکار۔ بڑا بے صبرا ہے، بے ایمان ہے، اتنی سی بات کے واسطے مرا جاتا ہے۔ میاں مرا نہیں جاتا، میرے سارے گھر نے ساری رات سیرے پر محنت کی ہے، رات کے 12 بجے دیکھو، اور ایسی سردی میں باغ جا کر پھول توڑے، 2-3 مالیوں کو بٹھا کر لے دے کر گہنا تیار کروایا ہے۔ اچھا چنو، یہ بتاؤ پھولوں کا بھاؤ کیا ہے؟ سرکار بھاؤ سے کیا سروکار، ہماری محنت کا سرکار جو بھی انعام دے دیں۔ ارے بھائی یہ تمہارا کام ہے، اس میں انعام ہی کیا؟ اچھا چنو، تم نے زیور تولا، وزن میں کتنا ہے؟ سرکار سب ملا کر کوئی 2 سیر ہوگا۔
डोरे भी तो दो शेर में है ना। जी हाँ सरकार। अच्छा, डोरे और बेईमानी, पानी भी खूब छिड़का होगा, ये सब अल्लाह बल्ला मिलाकर 1.5 शेर के करीब होगा। बाकी फूल रहे ही क्या। जनाब मेरे ख्याल से तो इससे ज्यादा। अरे तो साफ कहो, चबाकर क्यों कहते हो। सरकार मैं तो साफ साफ अर्ज कर रहा हूँ। कल ही का जिक्र है कि एक साहब के वास्ते उनका मुलाजिम ताजा फूल लाया था, दमड़ी कम 2 पैसे के, और वो मुलाजिम बेवकूफ सा है, मुंह मांगे दाम देकर आया था। बस तुमने हिसाब करके दे दिया होता। तुम बड़े नालायक हो, मुझ तक ये झगड़ा आने ही क्यों दिया। सरकार। ये कहता है मैंने तमाम रात मेहनत की है, कुछ काम तो ऐसा मुश्किल न था, फूलों का पिरोना भी कुछ बात है, लाओ मुझे दो, मैं पिरो दूं। खैर ये मरा ही जाता है, और अमीर इनाम भी दिया करते हैं। देला इनाम 2.5 दमड़ी और 3.5 आने मुझे दे दो। वाह मियाँ वाह, मैंने इनाम ऐसा पाया कि बस पेट भर गया। आप मेरा जेवर फेर दो बस। यानी अब भी तुझको कुछ कसर बाकी है तो अल्लाह ही हाफिज है। बहुत से ज्यादा मुंह मांगी मुराद दे दिया, और उस पर इनाम माकूल। अच्छा दारोगा जी, अधी और दो, और 1.5 पैसा सही। अब मुझे अपने दादा जान की कसम, एकदम इससे ज्यादा न दूंगा। मियाँ ऐसी ऐसी रकमें तो मैं आप पर से सत्य करके फेंक दूं। बस मैं भर पाया, मेरा गहना दे दो। अच्छा तो खुश रहे, चुनो, बाकी का ढेला भी देकर इस बला को भी टालो। अच्छा जी। नहीं मियाँ जी नहीं, मुझे गहना दे दो, मैं उसे उधेड़ कर बेच डालूंगा। अनंशु, जी सरकार। इस गुस्ताख को कान पकड़ कर निकाल दो। अच्छा, अबे ओलू, तूने काय का रोला मचाया है? चल दे, वरना ऐसे गर्दने की आऊंगा कि गर्दाबाद कर दूंगा। मियाँ धक्का क्यों देते हो? अपना गहना ले लूं तो चला जाऊंगा। खफा न हो अच्छे मियाँ जी, खफा न हो। अच्छे मियाँ का बच्चा, अबे तेरे जेवर और तेरी ऐसी तैसी। ठहर तू, ज्यादा कहा, ठहर जा। गुलाब गया? हाँ गया सरकार। अबे उसने तेरे जुर्माने के 4 आने सुन लिए हैं, इस वजह से पांव फैलाए हैं। अच्छा दमड़ी और दो, और उस पर न माने तो कह दो अदालत खुली है, हमारे नाम की नालिश कर। गुलाब भाई यहाँ आइयो। बस मियाँ जी बस, सरकार ने दिया और मैंने लिया, अब खुदा जो दिलाएगा तो ले लेंगे। सरकार वो नहीं लेता। बस जमा करा दो। बेहतर है सरकार। इस रद्दोकद में 4 बजे मोहल्ले वालियां लिबास पहन पहन कर अपने अपने घरों से आकर जमा हो गई। चुन्नू ने सवार कराना शुरू किया। आखिर में खलील खां की बहन सवार हुई। चुन्नू ने कश्तियां साइसों के सरों पर रखवाईं और जोड़े और जेवर की खिदमतगारों के सरों पर। थैली अशरफियों के अपने पास रखी। खलील खां बोले, चुन्नू जल्दी जाओ, अंधेरा है, देखो कोई चीज इधर उधर न हो जाए। गरज चुन्नू रात का वक्त, रोशनी साथ नहीं, बाजार खराबी, ठोकरें खाते अलिफ खां के मकान पर आए तो सवाए पहरे वाले को सब सोते हैं। दरवाजा बंद। चुन्नू ने आकर आवाज दी, यहाँ दरवाजा खोलो। कौन है भाई? हम खलील खां के मकान से आए हैं, और जरा सरकार को जगा दो। है? कौन खलील खां? हम किसी खलील पलील को नहीं जानते हैं, हमको वर्दी नहीं दी गई है। चलो निकलो यहाँ से, गुल्ली मचाओ, जाओ। अरे भाई तुम जाकर सरकार से अर्ज तो करो। बैठ जाएगा नहीं जाएगा? और जा, या और किसी जरिए खबर लूं? अरे भैया चौकीदार, जरा आइयो, ये कोई बदमाश आ गया रात को। अरे
ارے میاں میں خلیل خان صاحب کے مکان کا دروغہ ہوں. اچھا ٹھہر، میں خان صاحب سے کہتا ہوں جا کر. خان صاحب، کوئی چنو دروگا خلیل خان صاحب کے یہاں سے آیا، کیا حکم ہے؟ دروازہ 8:30 بجے کھلے گا. اب تو تم جاؤ، 9 بجے آنا. تم نے صبح صبح کس کم وقت کا نام لیا؟ دیکھیے آج کھانا بھی ملتا ہے یا نہیں. ارے میاں زنانی سواریاں تو اتروا لو. گاڑیاں ابھی گاڑیوں کے اڈے میں لے جاؤ، سمجھے؟ بس گل نہیں مچاؤ. اگر تمہارے گل سے سرکار کی آنکھ کھل گئی نا تو آفت آ جاوے گی. ابے اننشو جائیو، سرکار سے عرض کریو کہ چوکیدار دروازہ نہیں کھولتے. اب جناب جیسا حکم دے ویسا کریں. اچھا اچھا. خیر یا زندہ صحبت باقی. اگر الف خان سے اس کا اچھی طرح بدلہ نہ لیا تو نام خلیل خان نہ پایا. جاؤ چنو سے کہو کہ ہمارے مقررہ وقت میں تو قلل آ گیا. خیر ٹھہرے رہو، جب دروازہ کھلے جانا. بھائی اب تو جا کر اطلاع دو کہ رسم کے واسطے آئے ہیں. رسم؟ کیسی رسم؟ ارے بھائی تو گھر تو نہیں بھول گیا؟ خام خام کو پریشان کر رہا ہے. جا، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا. ارے بھائی تم جا کر کہو تو صحیح کہ سواریاں رسم کے واسطے آئی ہیں. ارے تے نہیں مانے گا بھائی. ارے ارے اچھا میں جاتا ہوں، لیکن دیکھ ایک بات سن، ان کا نام نہ لیجیے جہاں سے تم لوگ آئے ہو. اچھا چلو دروگا جی، سرکار بلاتے ہیں. جناب میں 4 بجے سے حاضر ہوں. پہلے پر کون تھا؟ بلا کر لاؤ اسے. تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ حضور، مجھ سے کسی نے کہا نہیں تھا. تم کو جو حکم دیا گیا تھا کہ دروازہ کھول دینا، کیوں نہیں کھولا؟ حضور، ان کے آدمیوں نے وہ گل مچایا کہ عقل ٹھیک نہیں رہی. میرا کیا قصور ہے حضور؟ اور پھر حضور نے فرمایا میں نے تھا تو نیند میں خبر نہیں کیا کہہ دیا. تم نے تو خیال کیا ہوتا. معاف کیجیے دروغہ جی. بھائی دیکھو، گھر میں جا کر اطلاع دو کہ سواریاں آئی ہیں، اور تم اچھی طرح پردے کا انتظام کرو اور سواریاں اترواؤ. اور دیکھو یہ کشتیاں اندر بھجواؤ. چنو نے الف خان کے روبرو کشتی پوش اتار کر جوڑا اور زیور دکھایا. عورتیں یہ کشتیاں لے کر اندر روانہ ہوئیں. الف خان نے جو چند عورتیں اسی کام کے واسطے بلا رکھی تھیں وہ سب زیور سامان سے بن سنور کر ہو بیٹھی اور دروازے کو دیکھ رہی ہیں کہ پہلے ایک عورت 25 برس کا سن، کالا رنگ، بھدا نقشہ، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، پیشانی صرف 1.5 انگل اور اندر دھنسی، ہونٹ جیسے گردے پر گہرا چاقو لگایا ہو، اوپر نیچے پلٹے ہوئے. نیچے کا ہونٹ اتنا متورم کہ تھوڑی کی پردہ پوشی کر رہا ہے. سر پر مینڈیاں 2 مہینے کے عرصے سے گندھی ہوئی، جن کے بلوں میں میل گرد غبار. کچھ بیلوں کی سانی کرتے ہوئے جو سر کھجایا ہے تو بھوسے کے تنکے لپٹے ہوئے. گلے میں سردی کا زمانہ اور نینو کا نیا اکہرا کرتا جس میں سرمئی گوٹ لگی اور کالے کالے پنڈوں کا عکس چھلکتا. ٹانگوں میں سوسی کا پاجامہ سیدھا نیلا. پنڈلیوں پر موٹے موٹے ٹانکے لگے جو پنڈلی موٹی ہونے کی وجہ سے چر گئے. پاؤں میں ادھوڑی کی چڑواں جوتی، لمبے نیچے اور الٹی نوک کی جس پر سوت کی مکڑیاں بنی ہوئی، کانسی کی بانک، پاؤں میں پچرنگے سوت کا گتھا ہوا کمر بند جس کے پھندنے گھٹنوں پر لٹک رہے ہیں. 5 برس کا بچہ گود میں، گلے سے ننگا، سر پر میلی ٹوپی، جھنجی کوڑیوں کی کنٹھی اس کے گلے میں، ناک میں نتھ، کانوں میں بالیاں، سر پر گاڑھے کا انابی دوپٹہ جس پر ٹٹی کے گول گول شیشے ٹسر سے ٹکے ہوئے، اور کہیں کہیں مور، گھوڑا، ہاتھی، چڑیا کے پنجے، اونٹ، شیر، ہرن، غرض تمام نہایت بھدے جن کو انہوں نے اپنے خیال میں شکارگاہ بنایا ہے. پان جو اتفاق سے آج ہی کھایا ہے تو تمام ہونٹ اور باچھیں اور تھوڑی بھی لال ہے، اور اجلے کرتے پر پیک کے گیلے دھبے پڑے. ٹانگوں میں مرچ کی چھینٹ کا لہنگا
ننگے پاؤں دروازے میں گھس کر ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگی۔ اب ریلا دے کر غول دروازے سے اندر آیا، کوئی چیختی، کسی کا بچہ روتا، ایک سے ایک کہتی۔ نپوتی اللہ کی ماں، میرا تو سارا پاؤں اتر گیا۔ ارے سبراتا، آئیے ذرا کلو کی بہو کو دیکھیں۔ ارے وہ تو مہینے 2 مہینے میں شادی کرے ہے۔ ارے تائی جلدی چلیو، میرا تو اڈا بنے بغیر پڑا ہے۔ ارے دولہا کی بہنوں کو بلوائیو، جو کرنا ہے وہ کر کے چلیں۔ ارے پاؤں اٹھا کے چل، تو مرے مرے پاؤں دھرے ہے۔ ارے کچھ کھانے کو ملے ہے یا بھوکی ہی مرے ہے؟ نجو چھوری عیدو کو ساتھ لیتی آئیو۔ ارے بھگو ادھر آئیو، سبراتی سے چھوڑے کے بابا سے کہہ دے کہ دروازے پہ کھا رہے میں۔ بول کیوں مچا رہی ہو، چپ ہو جاؤ۔ چاچی دھنو، اس بڈی کی باتیں دیکھے کیسی سراوے ہے، یہ لگے کون ہے، کھلو کی جیسے مٹکے ہے۔ میں جاؤں، جاری جا گڈی والے سے کہہ دے گڈی لے آئے۔ اور مجھے ناک بھی پیسنا پڑے ہیں، یہ بڈی تو ایسے مٹکے ہے جیسے لال لٹکے پڑے ہیں۔ اب سمدھنے صحن میں آئی، کسی نے آفتابے کو دیکھ کر سینے پر ہاتھ مار کر کہا، دیکھیے تو یہ کیا اس پٹائی چیز ہے، میرے گھر میں کیسے بیچے بھرے ہیں، اس کو بھرے گئے ہیں جاڑے میں، اس میں تیل بھر کے جلامے، اس کی بڑی سونی روشنی ہو گئی ہے۔ جا اری جا، روشنی کون اندھا کرے ہے اس میں تو کھیر پکانے ہیں، کھیر۔ اری جا، باتیں نہ بنا۔ الف خان صاحب نے جن عورتوں کو بلایا تھا وہ یہ باتیں سن کر ہنسی کے مارے لوٹی جاتی ہیں کہ آج یہ مسل صادق آئی، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ اب کئی عورتیں شربت پلانے کو کھڑی ہوئی، ایک نے گلاس اور پیالی ہاتھ میں اٹھائی، دوسری نے دیسی شیشہ شربت بھرا ہوا لیا، ایک نے رومال منہ پوچھنے کو لے لیا۔ پہلے شربت خلیل خان کی بہن کو دیا، خلیل خان کی بہن نے ایک ٹکا تھالی میں ڈالا، رومال والی نے منہ پوچھا۔ اب ان سمدھنوں میں سے ایک کو شربت دیا، اس نے شربت پی کر گلاس بڑھایا اور کہا، لا اور دے، بڑا اچھا ہے، مجھے تو پیاس ہی بڑی دیر سے لگ رہی تھی۔ ارے ناری نا، ہنسی نہ کر، ارے اور دے نا۔ ارے تو کیا خلیل خان کی بائیں پتلی کی نکلی ہے جو نخرے بگا رہے، تو اس کی لگے کیا ہے، جیسے ہم ویسی تو، ہم عزت دار نہیں ہے، روپے میں پیسے میں کس بات میں کم ہے۔ غرض 7 گلاس پی کر گلاس دے دیا اور لہنگے کے گھیر کو الٹ کر منہ پہنچا۔ شربت پلانے والی ٹھہری کہ شاید دستور کے موافق کچھ تھالی میں ڈالیں گی، یہاں پتھر کو جوں کب لگتی تھی۔ اب دوسری کا وار آیا، اس نے 9 گلاس پیے۔ ڈومیوں نے ہر چند گایا بجایا، ہر چند پاؤں پیٹے کہ کچھ دیں، لیکن ان میں سے ایک نہ پسیجی۔ آخر انہوں نے گانا بند کیا۔ اب جس عورت کی تصویر الف خان صاحب نے بھیجی تھی اس کو دلہن بنا کر مسند پر بٹھایا۔ الف خان کی بیوی نے کہا، جناب آپ دلہن کو دیکھ لیں، اس وقت تک تو ہم ذمہ دار تھے، عقل کلا کو صورت پورت میں کچھ فرق ہو یا آپ یہ کہیں کہ دلہن بدھی ہے تو ہم اس کا ذمہ نہیں لیتے۔ کیا ضرورت ہے؟ اے بیوی تم تصویر منگوا کر مقابلہ کر لو۔ اب سمدھنوں نے غل مچایا کہ گڈیاں لاؤ۔
چنانچہ پردے کا انتظام کیا گیا اور دولہا والیاں سوار ہو کر روانہ ہوئے. جب یہ مراسم ختم ہو چکے تو الف خان کو یہ خیال آیا کہ رخصت کا کیا بندوبست کیا جائے، لیکن جو کچھ ہو ایسا ہو کہ جو سنے ہنستے ہنستے لوٹ جائے اور خلیل خان پھر شادی کا نام نہ لیں، اور اگر کوئی شادی کے متعلق کہے تو خلیل خان یہ جواب دیں کہ بھائی اب خلیل خان فاختہ اڑا چکے، اب شادی کی تو جان باقی ہی نہ رہی. یہ مسئلہ الف خان نے اپنے دوستوں سے بیان کیا. جناب میرے محلے میں ایک عورت نہایت جوان دبنگی گھوڑا پچھاڑ نامی رہتی ہے، بڑی آوارہ ہے، اکثر اکھاڑوں میں لڑن کرتی ہے. پہلوان اس سے کشتی لڑتے کرنے آتے ہیں. اس گھوڑا پچھاڑ کو دلہن بنا کر رخصت کر دیجیے. وہ خلیل خان تو کیا 2-4 کے بس کی نہیں ہے. وہ خلیل خان کو ایسا سیدھا کرے گی کہ میاں جی اپنے لچھن بھول جائیں. آج رات کو ان دونوں کو بلواؤ تاکہ کچھ سمجھا دیں. میں دونوں کو لے کر آؤں گا. غرض باتو خان اپنے گھر آئے، بلایا، گھوڑا پچھاڑ، لنگوٹا باندھے، کرتا میلا چکنا گلے میں، سر پر دوپٹہ لپیٹے، پان کھائے، سرما لگائے. ان کا گندمی رنگ، تباک سا چہرہ، چپٹی ناک، بھنگ کے نشے میں دھت، آنکھیں چندیائی، جھومتی جھامتی باتو خان پاس آئی. السلام علیکم. ہاں صاحب آپ نے کیوں بلایا ہے؟ وعلیکم السلام جی. ذرا ٹھہرو، دم تو لو. دم تو ابھی لگا کر آئے ہیں. کام بتاؤ، کام جو جلد کر کرا کر جاؤ. وہ تم کو الف خان صاحب نے آج رات کو بلوایا ہے، بڑا ہی ضروری کام ہے. کون؟ میاں الف خان نواب صاحب؟ ہاں جی ہاں. بس تو پیارے چل دیے. السلام علیکم. باتو خان نے فقیرنی بڑھیا کو بلوایا. گھوڑا پچھاڑ کے بعد یہ آئی. اس کو سب فاختہ کہتے ہیں. اس کی 80 برس کی عمر، قد اتنا جھکا ہوا کہ دوہرا معلوم ہوتا ہے. اس کے ہاتھ میں بانس کی پرانی لکڑی جو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی، جس کو میلی پرانی دھجیوں سے باندھ رکھا ہے. لکڑی کے ٹکتے ہوئے سرے پر بانس کے ریشے الٹ کر گپھا سا ہو گیا ہے. سر پر 4-4 انگل چھدرے چھدرے بال، جن میں سے چندیا کی کھال جھلک رہی ہے. میلا دوپٹہ کئی جگہ سے پھٹا ہوا سر پر. کان کی لویں جوانی میں بالیوں کے وزن سے چر کر جھالر سی بن گئی ہیں. جوانی میں گورا رنگ تھا، اب نہایت بدنما ہو گیا ہے. تمام چہرے پر جھریاں، آنکھیں اندر کو دھنسی. دونوں کلے جبڑوں سے جھولے ہوئے اور دانت نہ ہونے سے اندر دھنسی. ناک کی نوک اتنی جھک آئی ہے کہ جب بھی فاختہ کچھ پلپلاتی ہیں تو ناک کی نوک ہر دفعہ تھوڑی سے ٹکراتی ہے. گردن جھکی، گلے کے پٹھے تنے ہوئے، میلا کرتا موٹی ململ کا پہنے، شانوں پر گریبان اور اس کے بند ٹوٹے. ایک مومی چھینٹ کا 8 انچ لمبا چوڑا بٹوا جس میں پٹوے کے ہاتھ کا ڈورا پڑا ہوا. بٹوے میں پانوں کا گلہرا، چھوٹی سی پنکٹی اور کچے رول کی چھالیاں. چھوٹا سا بے کمانی کا سروتا جو پرانا ہو کر چبا ہو گیا ہے. ایک مٹی کی کلیا میں مرا ہوا چونا، سوکھا ہوا کتھا، بانس کی چمچیاں، کچھ کوڑیاں، ٹوٹا ہوا بٹن، پیتل کا چھلا. قد دوہرا ہونے کی وجہ سے بٹوا کبھی گھٹنے سے ٹکراتا ہے اور کبھی پتھر کی پنکٹی کے بوجھ سے ہاتھ کی لکڑی سے ٹکراتا ہے. پاؤں میں تنگ موری کا پیون لگا ہوا میلا پیجامہ جس کی موریاں لمبی ہونے کی وجہ سے ایڑیوں سے اتر کر آدھے آدھے تلووں تک آ گئی ہیں. اور بھی فاختہ کو جو پسینہ آ کر خشک ہوا ہے تو پاجامے پر سفید لکیریں جیسے خوشنویس قطوں کے بین السطور میں موش دنداں بناتے ہیں نمایاں ہیں. پاؤں میں پرانی جوتیاں جو گھس گھس کر آدھی آدھی رہ گئی ہیں. جوتی ایک سلیم شاہی، دوسری گول پنجے کی. ہاتھوں میں شیشے کی ایک ایک لال چوڑی جن کی جلا گھس کر دھندلی اور سن ہو گئی ہے. یہ بیچاری ہانپتی کانپتی سر ہلاتی آئی اور دعائیں دیں. حضور نے مجھے لانڈی کو بلایا ہے. ارے بی فاختہ کام کے واسطے اور کیوں.
میں کس کام کے لائق ہوں؟ بوڑھی کی کیوں ہنسی اڑاتے ہو؟ ارے نہیں، ہنسی نہیں اڑاتے، تمہارا گھر بسانے کو بلایا ہے۔ میاں گھر کیسا؟ گھر کو اجڑے پجڑے مدت ہو گئی، اب وہ گھر اس قابل نہیں جو بسے گا۔ تم تو بچے ہو، کیوں اڑاتے ہو؟ اے میاں کچھ دینا ہو تو دو، ورنہ سلامت رہو، آباد رہو۔ تمہارا ہی فائدہ ہے، اتنا کچھ مل جائے گا کہ باقی عمر آرام سے کٹ جائے گی۔ تم سے سچ کہتا ہوں، بات یہ ہے تم کو نواب الف خان نے بلایا ہے، میں تم کو ڈولی منگوائے دیتا ہوں، تم سوار ہو کر چلی جاؤ۔ میاں آج کی رات مانگنے سے رہ جاؤں گی تو صبح کو فاقہ ہے۔ لو 1 روپیہ، اب تو حرج نہیں ہوگا۔ اچھا ڈولی منگوا دوں؟ ہاں میاں اب اطمینان ہو گیا، جو کہو گے کروں گی۔ اچھا ڈولی منگا دو اور مجھے روانہ کر دو۔ او میاں یہاں آؤ، ڈولی لے آؤ۔ لو بھی فاختہ، اب بیٹھ جاؤ ڈولی میں۔ باتو خان نے ڈولی منگا کر فاختہ کو روانہ کیا۔ کہاروں نے الف خان کے مکان پر اتارا، یہ اتر کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اب الف خان صاحب کھانا کھا رہے تھے، کھانے سے فارغ ہوئے، اس عرصے میں گھوڑا پچھاڑ بھی آ گئیں اور کچھ دوست بھی الف خان کے دیوان خانے میں جمع ہو گئے۔ اس وقت الف خان نے ایک ملازم سے کہا کہ وہ دونوں عورتیں جو آئی ہیں ان کو بلا لو۔ غرض یہ دونوں آئیں، گھوڑا پچھاڑنے آتے ہی سلام علیک کی اور الف خان صاحب سے کہا سلام علیکم۔ حضور ارشاد ہو، لونڈی کو کیوں یاد فرمایا ہے؟ لونڈی حاضر ہے۔ تم کو اس واسطے بلایا ہے کہ تم خلیل خان کو جانتی ہو؟ خلیل خان؟ خلیل خان تو کئی ہے، جو بھٹی دروازے میں رہتی۔ وہ بڈھا پھوس کنجوس مکھی چوس جو ہر مہینے شادی کرتا ہے۔ ایسا خسیس ہے کہ شام کو شادی کر کے لایا اور صبح کو اپنی جوڑو سے کہہ دیا کہ میری تیری شادی ہو گئی ہے، میں اپنی کمائی کھاتا ہوں، تو بھی اپنی کمائی کر، اور پھر اسے دروازے سے نکال دیتا ہے اور تاکید کرتا ہے کہ سویرے سے آئیو میرا کھانا پکانا ہے۔ بس وہی ہے، آج اس بڑھیا فاختہ سے ان کی شادی ہوگی۔ اچھا تم دلہن کے ساتھ جانا، اور جب تخلیہ ہو خلیل خان کی ایسی گد بنانا کہ پھر شادی کا نام نہیں۔ میں اس گدھے کو ایسا ٹھیک بناؤں گی کہ تمام عمر کان نہ ہلائے اور بھول جائے اپنے کوتکوں کو۔ بس میں ایسا ہی چاہتا ہوں، جب تم ٹھیک کر دو تو اس کے بعد میرے پاس آنا، میں تم کو 200 روپے دوں گا۔ بڑی بھی تم نہ گھبرانا، تمہارے ساتھ گھوڑا پچھاڑ ہے، جہاں تک تم سے بھی ہو سکے تم بھی کمی نہ کرنا۔ حضور میں اکیلی بہت ہوں، میری گلی میں اس نے 2 عورتوں کو کر کے چھوڑ دیا، مدت سے خار کھائے بیٹھے ہوں۔ داروغہ جی، ہاں سرکار۔ اب تم 5 کا بندوبست کرو۔ اچھا سرکار۔ بازار سے نقل میوہ، خرش کلاوہ، مہندی، بابا فرید کا پلا، سہاگ کا عطر، موتیا کا عطر، تیل، مسی، سرما، سہاگ پورا، ٹھلیاں 2 چاندی کی گھر میں ہیں اور 125 ٹھلیاں مٹی کی بھولل بھری اچھی رنگین ہو، اور کمار سے کہنا کہ ہم سب واپس کر دیں گے۔ اچھا سرکار۔ بھئی تم اپنے نام سے مانگ لینا اور چوگھڑی آرائش والے سے بنے بنا تھوڑی دیر کے لیے کچھ دے کر لے آؤ، اور گھر آ کر چوتھی کا جوڑا، ریت کا جوڑا، جوتی اور سر سے پاؤں تک کا جڑاؤ زیور،
हमारे नाम से कहीं से मांग लाओ। हाँ। और नथ नथ, हाँ ये सब बहन को दे देना। ये सब बंदोबस्त जल्द करो और चढ़ावा चढ़ाकर जल्द लौटाओ। अच्छा सर। मैं यहाँ दुल्हा बना हुआ तुमको तैयार मिलूंगा और तुम्हारा मुंतजर रहूंगा। तुम आए और मैं चला। मगर सरकार इतनी उजलत मुनासिब नहीं। मैं उजलत को देखूंगा अपनी जरूरत को। अच्छा सरकार, बेहतर है मैं जाता हूँ और ये सब सामान लाता हूँ। हाँ। अलगरज चुन्नू गया और 12:30 बजे दिन के ये सारा सामान लाया। सांचक दुरुस्त हुई। अब चुन्नू ने अर्ज की कि सरकार औरतें जाएंगी या नहीं। नहीं, सिर्फ बहन को ले जाओ। हुजूर वो तो नहीं जाती। तो फिर क्या करें? जैसा मुनासिब हो सरकार। तो तुम जाकर अल्लाह रखी जो गली की दुकान में रहती है और उसके पड़ोस के घर में भोली रहती है और उसकी 3 लड़कियां हैं। हाँ जी। उनको रास्ते में से सवार कर लेना। अच्छा। लेकिन पहले उनको कहला भेजो कि तुम तैयार हो जाओ। और जो पड़ोस वालियां पहले गई थीं उन्होंने बड़ी बेरब्तियां की जिससे मेरी सख्त बदनामी हुई। हुजूर वो तो बेवकूफ हैं। सवार होकर जाएंगी और बाजार वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? मियाँ काम चलाओ काम। अगर कोई कहे कि तुम्हारे मुंह पर नाक भद्दी है तो क्या मैं खटवा डालूंगा? अरे अनंशु, हाँ एक गाड़ी किराए की ले जाओ। अरे भाई जब वो कपड़े पहन ले तो घंटों के हिसाब से दे देना। अच्छा सरकार। अब चुन्नू ने कश्तियां दुरुस्त की, चौगड़ों में ठेलियां दुरुस्त रखी, एक सीनी में सुहाग पुड़ा, मेहंदी बाबा फरीद का पुड़ा और उस पर सुहाग पटा ढांक दिया। और एक कश्ती में नीचे रीत का जोड़ा, ऊपर चौथी का जोड़ा, घेतली जूती और उसमें इत्र की शीशियां, मिस्सी, सुरमे की पुड़ियां, चौखुंटी 2 कंघियां, रंगीन लाल सब्ज तेल की कुप्पी जिसके मुंह पर तमामी का कपड़ा बंधा हुआ, और उसी कश्ती में गुलाब और क्योड़े के देसी शीशे जिन पर सुर्ख और जर्द बंदरूम का जाल बुना हुआ, शीशों के मुंह पर जरदोजी का कपड़ा रेशम और कलाबत्तों के डोरे से बंधा। और रमजू से कहा कि तू अनंशु से कहे कि दोनों औरतों को सवार करे। और खलील खां की बहन को चुन्नू ने मिन्नत समाजत करके सवार कराया। रास्ते में औरतों की गाड़ी हमरा हो गई। अब ये सामान अलिफ खां के मकान पर पहुंचा। सवारियां उतरवाई गईं। चुन्नू अलिफ खां के पास आया। सवारियां उतरी। डोमनियों ने तबले पर थाप दी। गाना शुरू हुआ। खलील खां की बहन उतरी और उनके साथ औरतें। शरबत पिलाया गया। अब दुल्हन को बुलवा खलील खां की बहन ने दुल्हन को पहले फूलों का गहना, उसके बाद जेवर पहनाया, उसके बाद दुल्हन के दाहिने हाथ में अंगूठी और अंगूठी के आगे छल्ला। अब ख्याल आया कि दुल्हन के हाथ में देने को रुपया तो लाई नहीं, क्या करूं? चुन्नू को बुलवाती हूं तो तूले अमल है। इस वजह से अपने कान की चांदी की चिकटी हुई बाली उतार कर दुल्हन को दे दी और कहा, बिटिया रुपया घर जाकर भिजवा दूंगी और बाली बनवा लूंगी। अरे बाली की क्या जरूरत है? वाह बनो वाह, मेरे भाई की शादी में बशगुनी क्यों करने लगी? तो बोलो, चुप ही रहो। थोड़ी देर में चुन्नू ने आकर दरवाजे पर आवाज दी कि सवार हो जाओ, फिर वापस आना है। इधर चुन्नू ने सवारियां सवार करके रवाना की और उधर मियां खलील ने वो जोड़ा जो अलिफ खां ने भेजा था हम्माम करके मंगाया। सर पर कुलाह,
جس کی چوٹی پر مور کی دم کے پروں کی کلغی اور اس پر لال سیلا جھوٹے کلابتوں کا گلے میں، جامہ کلیدار تاش کا جس کے گھیر پر دوہرا جھوٹا سفید گوٹا چوڑا ٹکا ہوا، اور کلی در کلی جھوٹی دھوئیں سے رنگی ہوئی دھنک، کمر توئی پر 4 انگل میلی اور پرانی نواڑ کی پیٹی، اور اوپر اس کے لپیٹنے کو سفید ململ کا دوپٹہ جس پر شہاب سے افشاں اور جھونی ململ کا ڈھیلا کلیدار پاجامہ جس کا ایک پائچہ سفید دوسرا نیلا، گیتھلا جوتا چمکی کے کام کا جس میں پیتل کے گھنگرو دونوں طرف نوک سے ایڑی تک ٹکے ہوئے، صرف ایک جوتی میں، دوسری جوتی سادے میشا کی، ہاتھ میں ہلدی کا رنگا ہوا رومال جس کے چاروں کونے سفید اور 2 گز لمبی لوہے کی سلاخ جس کے سر پر لال کلاوا اور جھنجی کوڑیاں لپٹی۔ خلیل خان نے جوڑے کو دیکھ کر کہا، ہوا چنو، یہ جوڑا میرے واسطے آیا ہے؟ ہاں جناب، ان کے یہاں کی رسم ہے۔ یہ رسم بڑی واہیات ہے۔ غرض خلیل خان نے یہ سب سامان زیب بدن کیا، پھر پھولوں کا گہنا، پھر بدھی، اس کے بعد ترا بائیں طرف سیلے میں لٹکایا اور سر پر صحرا پھولوں کا، اس پر بادلے کا، پھر روئی کا۔ غرض ملازم نے بھگو کو آواز دی کہ بھگو پالکی لاؤ۔ غرض بھگو نے پالکی کو جو ڈیوڑی کی چھت میں بندھی ہوئی تھی سندھی لا کر اتارا، اس کے گھن کو جھاڑا، جگہ جگہ رسیوں سے باندھا، اور کھٹولا جو ٹوٹ گیا تھا پالکی میں اس کی جگہ تختے بچھائے، ان پر ایک توشک ڈال دی، پشت کی طرف گاؤ تکیا اور دونوں طرف گول تکیا اور چھوٹی سی قالین پرانی جس کو خلیل خان نے حکم دیا کہ اس کو طے کر کے رکھ دو تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ قالین بھی ہے، بچھائی نہیں۔ اب جمادار نے پالکی کے گرپ اور تھوپ کے ڈنڈوں میں گدیاں ڈالیں اور پھر پالکی مردانہ مکان میں لا کر رکھی۔ خلیل خان نے کسی کو اپنی شادی کی اطلاع اس وجہ سے نہیں دی تھی کہ کوئی جا کر الف خان سے یہ نہ کہہ دے کہ خلیل خان بڈھے ہیں۔ باورچی خانے میں خلیل خان نے کچھ نہیں پکوایا کہ دلہن کے ساتھ بہوڑے کا کھانا آئے گا، وہی کافی ہوگا۔ اس عرصے میں رات کے 8 بجے خلیل خان لکڑی پکڑ کر اٹھے، لیکن ٹانگ کو جس طرح پہلے لپیٹ لیا تھا پھر اسی طرح سے لپیٹا اور پالکی میں سوار ہوئے۔ کہاروں نے پالکی کاندھوں پر اٹھائی، پالکی نے ہر قدم پر چرچوں چرچوں کرنی شروع کی۔ جمادار نے تھوپ کے کہار یعنی اگلے کہاروں سے کہا، ہرا ہے چوماتا ہے ٹھوکر ہے بھائی قدم قدم، ہرا ہے چوماتا ہے ٹھوکر ہے بھائی قدم قدم، ہومک ہے ہرا ہے چوماتا ہے ٹھوکر ہے بھائی قدم قدم، ہومک ہے ہرا ہے چوماتا ہے ٹھوکر ہے بھائی قدم قدم، ہومک۔ ایک راستے میں سخت کیچڑ تھی، ایک کہار کا پاؤں پھسلا اور جھٹکا لگ کر ایک تختہ نکلا اور پچھلا ڈنڈا گرپ کا ٹوٹا۔ خلیل خان کیچڑ میں گر کر لت پت ہو گئے۔ ملازموں نے دوڑ کر اٹھایا۔ خلیل خان بڈھے آدمی، سردی کا زمانہ، ابر چھایا ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سرسراتی ہوئی، اوپر سے چوٹ سخت، یہ بیچارے کانپنے لگے۔ قریب ہی ایک حلوائی کی بھٹی سلگ رہی تھی، بازار کے لوگ تماشا دیکھنے کھڑے ہو گئے۔ حلوائی نے آواز دی کہ دولہا میاں کو بھٹی کے پاس لے آؤ کہ ذرا سینک لگ جائے۔ خلیل خان سردی سے کانپتے، کیچڑ ٹپکتی، بھٹی کے سامنے کھڑے ہوئے۔ حلوائی نے موٹے موٹے 2-3 کیکڑ کی جڑوں کے کندے اور بھٹی میں ڈال دیے۔ گھنٹہ بھر میں کپڑے پھریرے ہوئے۔ ادھر کہاروں نے دوڑ کر پرانی سال کی پٹی پچھلے ڈنڈے میں باندھ دی۔ خلیل خان سوار ہوئے۔ اب پھر برات چلی۔ یہاں الف خان صاحب نے برات کے واسطے مردانہ مکان درست کر لیا تھا اور اپنے دوستوں کو تماشا دکھانے کے لیے بلوا لیا تھا، اور یہ خیال تھا کہ میاں خلیل خان معقول برات لائیں گے۔ جب برات آئی تو 4 خدمتگار، ایک جمادار اور دولہا کی پالکی جس کے گرپ کے ڈنڈے میں سال کی پرانی پلنگ کی پٹی بان کی رسی سے بندھی۔ مشل ساتھ نہ پہنچی، بقول شخص سے میں اور میرا بھائی حجام اور نائی۔ الف خان نے آواز دے کر کہا، لڑکے کی پالکی لبے فرش لے آؤ۔ لڑکے کو اندر بھیج دو، پردہ کرا دو۔ ہاں پردہ ہے۔ قدیم النساء عرف فاختہ بنت الف زیر آلو کو بعوض 25 لاکھ روپے کے اپنی زوجیت میں لیا اور قبول کیا۔
مریم النساء اور فاختہ بنت الف زیر آلو کو بعوض 25 لاکھ روپے کے اپنی زوجیت میں لیا اور قبول کیا۔ خلیل خان بولے تو نہیں لیکن ہوں کر دی اور دل میں خوش ہو کر کہا، خلیل خان اس فاختہ کو جلدی اڑا کر لے چلو اور اس مسئلے کو لوگوں کے دلوں سے بھلا دو کہ اکثر یہ مشہور کرتے ہیں کہ وہ زمانہ گیا جو خلیل خان فاختہ اڑاتے تھے۔ ارے تم اڑا کر دکھا دو اور کہہ دو کہ اڑتے نہ تھے بلکہ اڑا لایا کرتے ہیں۔ سازگاری ہو، الہی سونے کے چہرے بیٹا ہو، سازگاری ہو، لو بھائی لو، سونے کے چہرے بیٹا ہو۔ ارے لو بھائی لو، 2 پیسے، اب تو خوش ہو تم کو انعام مل گیا۔ 2 پیسے اچھے رہے، یہاں ان کو تمباکو لا کر ہمارے کو بلا دو۔ ارے بھائی جان تم میں سے کسی کو نہیں بلایا، یہاں ہماری طرف سے ہی رقم منہ دکھائی میں دے دینا، لو دروگا جی رقم گن لو اور ہمارا جھاڑا بھی لے لو، تمہارے کام آئے گا۔ ایسا کی بات نہ ہے، اللہ کی مار لڑکے کو اندر بھیج دو، پردہ کرا دو۔ ہاں پردہ ہے۔ بھائی ہمارے گھرانے کا یہ دستور ہے کہ دلہا کسی کے سہارے ایک ٹانگ سے جائے۔ خیر یہ عزت دار ہیں، دونوں ٹانگوں سے صحیح، اور درد ہے تو خیر نکاح تو ہو لیا، جب ٹانگ اچھی ہو ودا جب ہوگی۔ خلیل خان لکڑی کے سہارے کانپتے راشے سے تھراتے کئی دفعہ ہمت کر کے ایک ہاتھ لکڑی پر دوسرا ہاتھ زمین پر زور دے کر اٹھے اور پھر بیٹھ گئے۔ ادھر سردی اس پر غصہ سونے میں سہاگا، علاوہ اس کے الف خان صاحب نے جو جامہ بھیجا تھا وہ ٹخنوں سے بھی نیچا۔ اب خلیل خان صاحب جو جھک کر چلے تو جامہ پاؤں کے نیچے آیا اور خلیل خان اس میں الجھ کر گرے۔ لکڑی کا سرا سر سے اونچا ہو گیا اور دونوں رضائیوں کے پلے لکڑی کے سرے پر آ گئے۔ اب خلیل خان کا ادھر تو بوجھ سے برا حال ہوا، بن سانس مہمان عورتوں نے جو یہ شان دولہا کی دیکھی، ہنستے ہنستے سب کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ جب صحن چبوترا سے گزر کر دالان کے صدر میں آئے جہاں پردے کے پیچھے دلہن تھی، خلیل خان کی بہن نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ بیٹھتے تھے کہ گھوڑا پچھاڑ نے خاصدان کا ڈھکنا ان کے نیچے رکھ دیا۔ یہ ڈھکنا کس کم بخت نے رکھ دیا تھا؟ واہ واہ کم بخت کیوں کہتی ہو؟ اے دولہا کوئی اندھا تھا، کانا تھا، جو ٹھوڑ دیکھے نہ ٹھکانا، پھسکڑا مار کر بیٹھ گیا۔ اے کیا میاں کی گود سمجھا تھا؟ غرض ایک ڈومنی پردے کے پاس آ کر بیٹھی اور دلہن کے دونوں ہاتھ باہر نکال کے ان میں نہایت پرانی شکر جو تلخ ہو گئی تھی۔ خلیل خان نے منہ جھکا کر کھان چاٹی، ڈومنی نے جو دلہن کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو کالے تل اور شکر جو ان کے رال سے تر ہو گئی تھی وہ تمام داڑھی اور کلوں، ناک کے مسے اور پلکوں پر لپٹ گئی۔ نگوڑا دولہا اتنا ننا سا ہے نا، ابھی دودھ کے دانت بھی نہیں نکلے۔ وہ اللہ رکھو ننا تھلیاں رکھ رہا ہے، دانت نکال رہا ہے۔ بے ہوشی کا زمانہ ہے نا، تو بچہ ہی تو ہے۔ آگو گوٹے دودھ پی کر ہوئے موٹے، بہت ڈلی تو کھا لے۔ اے واہ کیا خوب، تم نے گدھا سمجھا تھا کیا اسے؟
اے بنو کیا کرو، نگوڑا نرا گاؤں دی ہے، چلتا ہی نہیں ٹکر کھائے وہ۔ اے ننھے، دلہن گود میں اٹھا کر پلنگ پہ لے چلو۔ چنانچہ دلہن کو گود میں لے کر ایک عورت نے خلیل خان کے پاس بٹھایا۔ دلہن کچھ تو قدرتی جھکی ہوئی تھی ہی، کچھ شرم کے بوجھ سے اور بھی جھک گئی۔ ادھر تو دلہن کا سر راشے سے اقراری ہلتا ہوا یعنی ہاں ہاں، اور ادھر دولہا کا سر دائیں بائیں ہلتا ہوا نہیں نہیں۔ اس وقت کا لطف کچھ وہی نگاہیں لے سکیں جو شریک تھیں۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ دو طوطے کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے آمنے سامنے بیٹھے ایک ایک سے دانا مانگ رہے ہیں۔ میری کمر میں درد ہے، اس وجہ سے سیدھا نہیں ہوا جاتا، اس وجہ سے میری پیٹھ پر بٹھا دیا۔ چنانچہ پالکی آئی اور خلیل خان نے دلہن کو پیٹھ پر بٹھایا، پالکی میں سوار کیا اور دونوں پالکیاں آگے پیچھے روانہ ہوئی۔ ہومک ہے، ہرا ہے، چوماسا ہے، ٹھوکر ہے، بھائی قدم قدم، ہومک ہے۔ خلیل خان کو خیال آیا کہ 20 لونڈیاں سنڈیاں کھانے والی ساتھ ہوں گی، اس وجہ سے سر باہر نکال کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ سڑک پر سناٹا ہے، سوائے 4 خدمتگاروں کے اور ایک جمادار اور دونوں پالکیوں کے 8 کہار، ان کے سوا کوئی نہیں۔ غرض اس عرصے میں گھر آیا، باہر سواری ٹھہری اور خلیل خان نے کہا کہ پہلے اندر جا کر روشنی کرو، اندھیرا ہے۔ رمجو نے اندر جا کر روشنی کی، خلیل خان اندر آئے اور یہاں گھوڑا پچھاڑ نے خلیل خان کے مزمے لینے کا ارادہ پہلے ہی سے کر لیا ہے، اور جب اس ارادے کا خیال کرتی ہے تو خود ہی ہنسی کے مارے لوٹ جاتی ہے۔ جس وقت الف خان کے روبرو خلیل خان شکایت کریں گے تو الف خان صاحب ہنستے ہنستے لوٹ جائیں گے۔ ارے کم بغا تیرے نابالغ، آ بھی جا، آج تو تجھی سے فسانہ کہا ہوا میر باقر علی داستان گو مرحوم کی مقبول داستان خلیل خان فاختہ نئے ڈھنگ سے ایس ایم سلیم نے پیش کی۔ اس داستان میں جن فنکاروں کی آوازیں آپ نے سنی ان کے نام ہیں سید ناصر جہاں بحیثیت داستان گو، احمد عبد القیوم بحیثیت خلیل خان فاختہ، عرش منیر بحیثیت کریمن، اعجاز حسین بحیثیت الف خان۔ معاون صداکار تھے ماجد علی، شہزاد رضا، نصیر احمد، اسلام الدین، زاہد حسین، شکیل چغتائی، فاروق احمد خان، امجد حسین، ظفر صدیقی، ذوالفقار مصطفیٰ، صفیہ معینی، فاطمہ خانم، نسیم صدیقی، عقیلہ، زیبا شہناز، نجمہ خاتون اور بیگم خورشید مرزا۔